Yes, Assalamu alaikum everyone. Welcome, sir. How are you? I'm good. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Ji, walaikum salam. How are you? I'm good. Alhamdulillah, sir. आप कैसे हैं? Walaikum salam. Let us wait for a few minutes and we shall start by, I think, 5 past. All right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Let's start our session today. So today the topic of our discussion is interpretivism. I hope you were able to look at some of the articles that were uploaded on your LMS. Was anyone able to look at the articles? Yes, sir. Afan, anyone else? Yes, sir. I did as well. Okay, that's good. And Zila, आपकी नजर से गुजरे? Sir, I went through this research paper, Introduction to Positivism, Interpretivism, and Critical Theory. Right. Okay, great. So you have some idea. So let's begin our discussion. Which article would you like to discuss first? So can we go over this one? I also read it. The Introduction to Positivism, Interpretivism, and Critical Theory. Okay, I've read that one too. Okay, good. So let me just pull that out. Can you tell me the file name of this article? Is there anyone? Or the The title? file name's, yeah, J Ryan, Starts J with _ Ryan. Yeah, J, sorry. Okay, I think I've got it. Right. So it's my small article. Yes. Yes. So let's discuss this article. Who would like to
like present a summary of this article first, and then whatever comments you want to make on this. Arij, up. Maybe you can start. Can I go first? Yeah, Tanzila, please. Okay, so what I liked about this paper was all of the terminologies that Tanzila, I'm sorry, like आपकी आवाज थोड़ी सी soft आ रही है. If you can bring the mic closer to you. okay, is it clearer now? Slightly better. Yeah. So I was saying the good thing about this paper was that it discussed a lot of terminologies that we were discussing in class, and it made a good relationship amongst them and a good comparison. Initially, I was very confused, independent because हम हर term को independently देख रहे थे, and I was really confused. And my confusion is a little bit clearer now given this paper. So it started off with ontology. It cleared out that ontology is it relates to the values a researcher holds about what can be known as real and what someone believes to be factual. So it started off and it put ontology on one side. Then it discussed realists, that realists believe that a world exists outside the influence of researcher. So as a researcher believes that the world is out there still to be discovered as a realist. And as a relativist, the researcher believes that the world is what you perceive it to be. And then there's historical realism that believes that the reality is shaped over time by your values, by how you look at things, by your personal beliefs, by your culture, by your traditions, by your gender, and other various things. It also mentioned the fourth paradigm, but it did not go into details. Uh, the fourth paradigm was post-positivism, but it did not go into details. Uh, and then it also discussed epistemology. It's how we see the world. Subjectivism was also discussed, and it took into account the multiple varied perspectives of what may be real. Uh, then there were the characteristics of positivism. It was phenomenalism, deductivism, objectivity, and inductivism. What I really liked was the figure one. Sir, if you could like scroll up to figure one, philosophical paradigms. Yeah, this one. Uh, the good thing about this chart is that it's kind of telling you exactly where everything lie, and it's easier to perceive and understand all the terms listed down a little easily. So yeah, that's about it. Okay, good. Ji, let's hear from somebody else about this summary, and then we go to comments. Yeah, okay. So I want to add to this. So basically, we are discussing three different paradigms here. They have tried to explain all three. We already have discussed two of them, which was positivism and interpretivism, and then there is critical theory. So the first two ontologies, the first two, positivism and interpretivism, we all have already discussed the ontology, and as Tanzila explained, there she also mentioned another ontology that was historical realism, and that's about the whole historic social structure and how the history has shaped the reality. So that is the ontology for the critical theory. So that is what this paper was explained further in the next part. Basically, this paper is written for the nurses research, so a little bit of it is about how they conduct their research there, and they're talking about different perspectives of different authors who talk about who are like, for example, there is Descartes, who was a rationalist and believed that anything that is labeled as knowledge, it would be established, it would be there, and that opinions and values
and beliefs can be inaccurate, right? So it is a rationalist approach, whereas there were other that were discussed, like Lockenham and other, they were like other positivist and other rationalist and other empiricists. So these all were compared for the nurses research, their area of research. For example, they also discussed in rationalism, they also define inductive rationalism as well, reasoning, sorry, reasoning. I was talking about reasoning and I said rationalism. So they talked about inductive and deductive reasoning, how it would for example, inductive reasoning would start with, you know, experimentations, and through different multiple experimentations, it would come to a point where they would say, yeah, this is the cause of it. But for deductive reasoning, it was like the reverse process, in which they said that the predictions are like they would be based on a theory. So that means that, like, uh, they would have a theory, and then they would deduce on the basis of that, then use their observation and say that, okay, this theory says this, and then they test that theory. So they also discussed these 2 points, and basically differentiated between these three paradigms, and you know, the good and bad of all of them, while using it for, you know, this kind of environment or this kind of research. For example, they specifically focused for the nurses who are doing the research for, you know, their work, or for the patients. They also gave an example about that, related to that. So yeah, most of what Tanzila said was included, and the one thing that was evident were the three distinctions between the three paradigms. Okay, very good, Marie. Thank you for this. Do anyone else would like to add to these two descriptions of the paper? I think Reej and Tansila gave a very good gist of the research paper. And the research paper also talked about the historical aspects of these philosophies and how they came into being. So, for instance, critical theory was formed on Marxism, on the theories of Marx and his fellow, and then Frankfurt School took it forward, and they uh, grounded the theory, and then some other philosopher also continued it. But what I quite on a way, I have a contrary opinion to what Tanzila said about having so many terminologies and philosophical aspect. Is that I found it hard navigating through all of those. Right, so I was a bit confused reading all of those terminologies and the jargon, and I find it in the end I find it a bit hard how to apply all of this on a practical aspect. So I would like us to discuss that as well. That's a very good question or comment. Yep. Anyone else? Thanks, Taha, for this. Yeah. Anyone else who has read the paper would like to say something about this paper? Yes, sir. First of all, Assalamu alaikum. I just joined, Walaikum salam. so apologies for that. No worries. So I think I read the same paper that Arish was talking about, Introduction to Positivism, Interpretivism, and Critical Theory. So since I am getting this vibe that this paper is already been discussed, so I'll look into one approach. Like in recent class, we focused a lot on the positivism side. So we were talking about more objectives, inductive approach. Like we were saying that first we have to build a theory, then we have to perform operationalize it with find the variables, then experiment it and prove our theory. So when I read about the interpretism, so I understood that this is totally opposite to that approach. So in this scenario, what we do is first first we collect the data, and then after analyzing it, then we compare it with our earlier findings, and then we find the theory. So whatever they discussed in the interpretism, they mentioned it
very comparatively to the positivism, and they even mention it that sometimes interpretivism is also called anti-positivism. So and there were a lot of terms I got to expose in this paper. Like I was at some point I got confused, like they are, what they are actually talking about. Sometime realism, historical realism, relativism, and there were other terms as well. So एक चीज सर मैंने और इसमें पढ़ी है, तो आई वुड लाइक कि हम इसको फिर डिस्कस भी करें. तो फाउंडेशनिज्म की बात हुई थी यहाँ पे. तो फिर उन्होंने उसकी एक पूरा ग्राफ भी दिया हुआ है. तो उसके अंदर फिर उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं, जैसे फाउंडेशनिज्म आया, फिर उसके बाद एम्पेरिसिज्म है, फिर उसके अंदर भी पॉजिटिविज्म, और उसमें भी नाइव रियलिज्म है, और फिर एक लॉजिकल रियलिज्म है. तो ये सारी चीजें पढ़ी थी, थोड़ी समझ भी आई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं. ऐसा लगता है एक चीज पढ़ ली तो दूसरा बंदा भी वही बात कर रहा है. तो ये वो पॉइंट्स जो होते हैं उसके अंदर जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहा था. सो ये जो इतनी सारी टर्म्स मैंने ली हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मेरे पास लिखी हुई भी हैं, तो इफ वी डिस्कस दोस तो काफी बेहतर हो. वेरी गुड, बहुत अच्छे आपके भी कमेंट्स हैं. एक्सीलेंट जी. सो do we want to start now discussing these comments, or is there anyone else who would like to add something about this article? So I think Arij already spoke about the inductive and deductive reasoning. How inductive reasoning starts with the experiment and then you predict, whereas the deductive reasoning, first you make a prediction and then you kind of experiment, and then let's say here they were giving the symptoms for UTI. But there is one more type of deduction that they spoke about, but it is not discussed as such, which is retroductive reasoning. So I'm not sure what that is, but that is one, because generally when we, from previous experiences as well, we have, I knew about inductive and deductive, but retroductive was something very new. Right. Maybe we can touch upon that. So they have not described it, they just mentioned it there. Yeah, it's just mentioned over there. Yeah, and similarly, post-positivism, it is also mentioned as a fourth type of philosophy, but it wasn't described as well. Yeah, and just yeah, from post-positivism, and from what I read, I thought it was the opposite of positivism, but when we read the entire paper, the opposite of positivism is probably interpretivism. So what is the difference between post-positivism and, interpretivism? So yeah, these are very confusing terms. So which terms do you want to discuss first from these so many questions, or any preference? Or we can go to the foundationalism last, I guess, because it has all the parts in it. Right. We can start with post-positivism and then go through the next one, because foundationalism would have a bigger discussion, I guess. All right. It is divided into multiple parts, and then there is also a hierarchy there, so we can discuss it then. So foundationalism is one. The other one was post-positivism. Post-positivism. I'm just writing it down क्योंकि वो मेरी याददाश्त काफी खराब होती जा रही है. Post-positivism, foundationalism, retroductive reasoning, और क्या सवाल थे? I think that was so not actually post-positivism, but from what I thought, that opposite of positivism was post-positivism. But okay, then what is the difference that between can also be interpretivism and post-positivism? Right. Okay, so let's start. Anyone who would like to shed light on these questions, or your opinion? What's your current understanding of these terms? Maybe we'll start from there. So what I thought about post-positivism is it was some borderline between positivism and interpretivism, because positivism is one thing and
اس کا اپوزٹ بالکل انٹرپریٹیوزم ہے. سو آئی تھاٹ کہ ان دونوں کا بارڈر لائن دونوں کا مکسچر واز پوسٹ پازیٹیوزم. سو واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از. دیکھیے پوسٹ پازیٹیوزم تو تھوڑا سا آسان سی چیز ہے. پازیٹیوزم جب ہمارے سامنے آیا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈومیننٹ کائنڈ آف اور نیچرل سائنسز سے انفلوئنسڈ پیراڈائم تھا, اور اس میں ہم کافی پازیٹیو کا مطلب تھا, یعنی کہ جو ورڈ پازیٹیو اس کے اندر یوز ہوتا ہے اس کا مطلب تھا کہ جس کے بارے میں ہم بہت سرٹن اور شیورٹی کے ساتھ کہہ سکیں. ایک میننگ تو پازیٹیو کا یہ ہوتا ہے, اور دوسری پازیٹیو کا میننگ یہ ہے کہ اس کی یعنی کہ جس طرح سے وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں اسے, یعنی کہ ہاؤ وی پازیٹیو, ایک ورڈ پازیٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی اس کا لنک بنتا ہے. تو یہ کافی عرصے تک یہ چلتا رہا پیراڈائم, لیکن اس کے بعد جس سے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا یا اس سے پہلے بھی, کہ اس میں بہت سارے ہمیں ویکنیسز اور فلاز, بلکہ فلاز کہنا چاہیے, ویکنیسز نہیں کہنا چاہیے, فلاز نظر آئے, لاجیکل فلاز اس میں نظر آئے, اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ایکچولی اتنا سسٹینیبل پوزیشن نہیں ہے پازیٹیوزم کی. یہ فار ایگزامپل ویریفیکیشنزم اس کا ایک ویلیو تھی کہ ہمیں ہر چیز کو ویریفائی کرنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ شاید اتنا پاسبل نہیں ہے, بہت اسٹرکٹلی اسپیکنگ ہم نہیں کر سکتے. یعنی کہ لاجیکل پروف کی جو بات ہے وہ ہر چیز کا ہم لاجیکل پروف نہیں دے سکتے, الٹیمیٹ گارنٹی یعنی کہ ہم نہیں کر سکتے, کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں جو ہے رکنا پڑتا ہے. تو اس کی کرٹیسزم میں پھر جو ہے انہوں نے اپنی پوزیشن کو ماڈیفائی کیا, اور وہ ماڈیفائڈ پوزیشن جو ہے وہ پوسٹ پازیٹیوزم کہلاتی ہے. سو اٹس ناٹ اپوزٹ آف پازیٹیوزم. لائک انٹرپریٹیوزم جو ہے وہ خاصا ڈفرینٹ اسٹانس لیتا ہے اباؤٹ, اس کی انٹالوجی بھی الگ ہے, اور اس کی ایپسٹمالوجی بھی الگ ہے, ایکسیولوجی بھی الگ ہے, میتھڈالوجی بھی الگ ہے. پوسٹ پازیٹیوزم جو ہے وہ پازیٹیوزم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ اس نے اپنے جو کرٹیسزمس ہیں ان کو ان کی مدد سے جو ہے اپنے آپ کو ریفائن کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی تک وہ ریٹین کرتے ہیں اپنی کچھ چیزیں, یعنی جیسے کہ کوانٹیٹیو نیچر اور جو ہے چیزوں کو میجر کرنا وغیرہ وغیرہ, لیکن جو اس کی پازیٹیوزم جو تھا وہ بہت زیادہ ایک ہارڈ, ایک آئیڈیل قسم کا ایک اسٹانس تھا, اور اس میں جو ہے وہ کسی بھی چیز کو جو ہے جب تک وہ پروف نہ ہو جائے اس وقت تک اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتی تھی اس میں, اور وہ پروف بھی ہوتا تھا بیسڈ آن امپیریکل ڈیٹا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا بعد میں کہ دیکھیں یہ والا جو ہمارا اسٹانس ہے اس کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں, یعنی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کو کون سے ڈیٹا یا امپیریکل ایویڈینس سے پتہ چلا ہے کہ ہر چیز کا پروف ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ that was just kind of a belief. تو یہ ہم نے ایک پچھلی کلاس میں جو پیپر ہم نے پڑھا تھا, I think it was a paper جس میں آتھرس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا اگینسٹ دی کرٹیسزم. اس میں یہ والا ایشو جو ہے خاصا ڈیبیٹ اچھی طریقے سے ڈسکس ہوئی ہے. I'm not like explaining it very well right now, but post positivism جو ہے وہ is just a modified and watered down version of positivism. تو یہ تو I think simple سا سوال تھا. I mean, it's not that simple. I'm not able to answer it very eloquently. لیکن اس کا جسٹ یہی ہے کہ جو اوریجنل پازیٹیوزم تھا اس کے کافی سارے کرٹیسزم تھے, تو اس کو انہوں نے جو ہے ماڈیفائی کیا اپنا پوزیشن تاکہ ان کو اوائڈ کیا جا سکے. تو پھر ہمیں ہمارے پاس پوسٹ پازیٹیوزم آیا, اور آج کل جو ہم ریسرچ کرتے ہیں
وہ پازیٹیوسٹ پیراڈائم پہ نہیں ہوتی بلکہ پوسٹ پازیٹیوسٹ پیراڈائم پہ ہوتی ہے. موسٹلی آج کل جو ریسرچ ہے وہ پوسٹ پازیٹیوسٹ ہے, کیونکہ جو اوریجنل پازیٹیوسٹ تھی وہ اتنا زیادہ ٹینیبل یا سسٹینیبل پوزیشن نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایگزیکٹلی کیوں نہیں ہے, اس کے ایگزیکٹ ریزنس میں آپ کو اسپیل آؤٹ کروں تو وہ شاید اس وقت میں نہیں کر سکوں گا اتنے اچھے طریقے سے, لیکن اس کا جسٹ یہی ہے کہ وہ جو نوشن ہے کہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے اور observers جو ہیں they don't play any part in that reality, اور ایک کلاک ورک کی طرح سے ایک ڈٹرمنسٹک یونیورس ہے, یعنی کہ ہر چیز کا ایک کاز ہے اور اس کو بہت ایکوریسی سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. صرف ہمارے پاس جو ہے اوریجنل اسٹیٹ کی ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس complete information ہو about the current state of the universe, تو پھر ہم اس کو جو لاز ہیں نیچر کے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم سارا فیوچر بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اور ہم ایگزیکٹلی سارا پاسٹ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہم ادھر تک پہنچے ہوں گے. کیونکہ جو ہے یہ نیوٹونین کانسیپٹ تھا سپوز, ٹھیک ہے, سپوز ایک آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹونین ورلڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلانٹ جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن میں, پلانٹ تو نہیں ہوتا, ایک بال فار ایگزامپل ایک اسٹریٹ لائن میں اسپیس میں آپ دیکھ رہے ہیں چلتے ہوئے آ رہی ہے. تو اگر آپ کو اس کرنٹ ٹائم پہ اس کی ایگزیکٹ پوزیشن اور اس کی ویلاسٹی اور اس کی ڈائریکشن پتہ چل جائے تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ نیکسٹ سیکنڈ میں اور یا نیکسٹ آور میں کہاں پہ ہوگی, اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے پہلے کہاں پہ سے وہ ہو کے آئی ہے, اگر وہ ڈٹرمنسٹک وے میں بال ٹریول کر رہی ہے. تو پازیٹیوسٹ والے جو تھے وہ انہوں نے یہ والا کانسیپٹ جو تھا یہ پوری یونیورس پہ اپلائی کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا ہر چیز دنیا میں جو بھی ہو رہی ہے, جو بھی فینومینا ورتھ اسٹڈنگ ہے, اس کو ہم اسی طرح سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. ہمیں صرف کرنٹ اسٹیٹ کا معلوم کرنا چاہیے, اور پھر ہمیں جو ہے کمپلیٹ ہم اس کو پریڈکٹ کر سکیں گے, ایکسپلین کر سکیں گے کہ کس وجہ سے یہ چیزیں سامنے آئی. تو وہ ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ فیزیبل چیز نہیں ہے, کیونکہ ایک تو ہم پوری انفارمیشن کبھی بھی کمپلیٹ حاصل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ پریکٹیکل لمیٹیشن بھی سمجھیں پازیٹیوزم کی تو بھی اتنا برا نہیں ہے, لیکن بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ ان پرنسپل یہ پکچر جو ہے یونیورس کی وہ فالٹی پکچر ہے. اٹس ناٹ دا وے یونیورس ورکس, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ ہیومنس جو ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں, بلکہ فزیکل ریالٹی جو ہے وہ بھی ان پرنسپل انپریڈکٹیبل ہے. اور وہ جو ہے اس کی 2 میجر سائنسز میں ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں جس کی وجہ سے یہ ہم نے اس کنکلوژن پہ پہنچے. ایک تو کوانٹم فزکس جو تھی اس نے بالکل کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ایٹ دا ویری فنڈامنٹل لیول جو ہے دیر آر رینڈم ایونٹس جن کی کوئی کاز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایسا کنکلوژن تھی کوانٹم میکینکس کی جسے آئنسٹائن نے جسے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فنڈامنٹل لیول پہ جو ریالٹی ہے یا نیچر جو ہے وہ چانس بیسڈ ہو. لیکن یہ بات اب تقریباً سارے جتنے بھی فزسسٹ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے ٹروتھ, جیسے کہ ابھی تک یعنی کہ جو کرنٹ اسٹیٹ ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کی وہ یہی ہے کہ جو بالکل فنڈامنٹل جو پروسیسز ہوتے ہیں نیچر میں وہ ان پرنسپل انڈیٹرمنیٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کو آپ بہت زیادہ پریسائزلی ڈٹرمن نہیں کر سکتے. صرف پروبیبلٹیز جو ہیں وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کوانٹم میکینکس جو ہے وہ صرف پروبیبلٹیز کیلکولیٹ کر کے بتاتی ہے کہ اگر اس وقت یہ پارٹیکل یہاں پہ ہے تو نیکسٹ سیکنڈ پہ
न्यूटन तो बहुत यानी कि डेफिनेट आंसर देता था ना कि ये यहाँ पे होगी नेक्स्ट सेकंड पे ये बॉल, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कहती है कि इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द प्रिसिजन जिस पे हम मेजर कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज के 90% चांस ये हो कि यहाँ पे होगा, बल्कि 10% चांस है यहाँ पे होगा, और उसका एक पूरा कर्व बनता है प्रोबेबिलिटी का। इसके अलावा जो है there are certain events at quantum scale जिनका कोई cause नहीं होता, there is no cause, ठीक है, वो spontaneous events होते हैं, और ये भी quantum mechanics का बड़ा एक non-intuitive किस्म का conclusion है, but this is also been mathematically confirmed अभी तक की theory के मुताबिक, ठीक है, और I mean, it's kind of established fact abhi tak, unless we have a very drastic revision of whole quantum mechanics and everything. लेकिन जो उसकी quantum mechanics के against जो initial arguments थी, for example, एक argument ये थी कि there are causes which we don't know या we cannot find out. So उस argument को कहते थे hidden variable argument. There must be some hidden variables which are affecting the behavior that we observe. ठीक है, अगर एक particle एक certain way में behave कर रहा है और quantum mechanics कह रही है कि इसका कोई भी चीज इस पे effect नहीं कर रही है, ये इसका random behavior है बस, यानी कि purely random को हम इस तरह से define करते हैं कि जिसको हम किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने ऑन पे ही वो बिहेव करती है। तो उसमें उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट ये थी शुरू में कि देयर मस्ट बी सम हिडन वेरिएबल्स जिनकी अभी हमारे पास नॉलेज नहीं है, और मे बी दोज वेरिएबल्स आर डिक्टेटिंग द बिहेवियर दैट वी ऑब्जर्व। लेकिन वो वाली जो हिडन वेरिएबल की आर्गुमेंट थी वो रेफ्यूट हो चुकी है कंक्लूसिवली कि there are no hidden variables involved, और तो इस वक्त की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि नेचर जो है at the fundamental level is can act randomly, number one, at quantum scales, और दूसरी भी इससे रिलेटेड है जो हमारी आज की डिस्कशन से डायरेक्टली उसका लिंक नहीं है, लेकिन इट्स इक्वली इंटरेस्टिंग कंक्लूजन, वो ये है कि at quantum scales, the entire universe is interconnected, जिसको आइंस्टाइन ने action at a distance भी कहा था। तो उसका मतलब ये है कि जो particles हैं, fundamental particles हैं, या quantum scale पर जो reality है, वो somehow एक दूसरे से connected है। Connected का मतलब ये है कि उसका एक इवेंट जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे इवेंट तक जीरो टाइम में पहुंच जाती है। देयर इज नो टाइम लैग, यानी कि कोई सिग्नल ट्रैवल नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन लेके, बल्कि इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्टेंटेनियसली जो है वो मौजूद होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स में, इसको वो एंटेंगलमेंट भी कहते हैं क्वांटम में, वगैरह वगैरह। तो एनीवे these are not directly related to our discussion today, लेकिन इसका जो समरी है वो ये है कि जो पॉजिटिविज्म का जो मॉडल था वो कंक्लूसिवली रेफ्यूट हो चुका है इस वक्त, ठीक है, कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली in principle, not because we don't have enough capacity to calculate, yeah, we don't have enough capacity to process the information, yeah, हमारे पास enough capacity नहीं है to collect all the information that is necessary for those calculations. अगर हमारे पास वो सारी information आ भी जाए, जो कि वैसे ही possible नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तब भी जो है नई पिक्चर के मुताबिक उसकी बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली और रैंडमली जो है ओरिजिनेट होती हैं। तो देयर इज नो वे
to predict future if you know present, और present को भी in principle जो है वो हम उसकी complete information जो है वो हासिल नहीं कर सकते. वो मैथमेटिकल एक थ्योरम है प्रूव हुआ हुआ है कि जिसकी वजह से पता चलता है कि omniscient अगर कोई entity हुई तो there is only one omniscient entity that's possible in universe. It's not mathematically it's not possible to have two omniscient entities. Omniscient का मतलब है कि ऐसी entity जिसने सारी information collect कर ली है about the universe अपने पास. ठीक है, तो वो एक interesting theorem अभी prove हुआ है recently 2-3 साल पहले. तो in development से जो है हमें यही पता चलता है कि जो positivism का original ख्याल था या ख्वाब था वो बहुत ही naive किस्म का था. वो मैकेनिकल यूनिवर्स की बेसिस पे था, न्यूटन्स की मैकेनिक्स की बेसिस पे वो बिल्ट अप मॉडल था, और जिसके मुताबिक यूनिवर्स एक मैकेनिकल क्लॉकवर्क की तरह चलती है, और उसके अगर हम लॉज जो हैं वो पता कर लें तो हम बता सकते हैं कि किस कॉज का क्या इफेक्ट है. तो वो तो बिल्कुल कन्विंसिंगली ऑब्सोलीट हो चुका है पॉजिटिविज्म का ओरिजिनल जो मॉडल था. तो अब जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ वो चले गए. इंटरप्रेटिविज्म जो है उसमें उनका बिल्कुल एक अलग, यानी कि इट्स नॉट ऑपोजिट बट यू मे बी परपेंडिकुलर टू पॉजिटिविज्म जो है उनका स्टांस है. फॉर एग्जांपल वो ये लोग कहते हैं इंटरप्रेटिविज्म वाले कि हमें कॉज एंड इफेक्ट के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि इंसान जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, वो किस इवेंट को क्या सिग्निफिकेंस जो है वो असाइन करते हैं, यानी कि वो उनकी व्हाट डज इट मीन टू देम. कोई भी चीज को द वे दे बिहेव टुवर्ड एनीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट दैट थिंग मीन्स टू देम. ठीक है, इन अ वेरी ब्रीफ सेंटेंस इंटरप्रेटिविज्म का ये स्टांस है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनका बिहेवियर जो होता है टुवर्ड्स एनीथिंग एट ऑल, थिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, एनी आइडिया, एनी ऑब्जेक्ट, एनी एंटिटी, एनी बीइंग, तो थिंग में ये सब चीजें शामिल हैं. तो उसमें वो ये कहते हैं कि ह्यूमंस बिहेव टुवर्ड्स थिंग्स अकॉर्डिंग टू द significance they assign to that thing, yeah, the meaning that they assign to that thing. उनके लिए उसकी क्या significance है, वो क्या, what does it mean to them, और वो derive करता है उनके behavior को, और हमें वो meaning और significance जो है वो discover करना चाहिए rather than laws को discover करें हम, जो कि बिल्कुल क्या कहना चाहिए lifeless laws हैं. ठीक है, they are they have nothing, they have no variable called life in them. Okay. So जी, मैं यही अभी राविया आपके कमेंट को सामने रखते हुए यही मैं कहता कि probably opposite is not the correct word here, interpretivism or positivism, बल्कि वो orthogonal हैं, they are perpendicular. वो ये कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टांस ले रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि हमें लॉज को जो है उस क्लॉक वर्क की मैकेनिज्म को समझने की जरूरत नहीं है. So they don't use the word mechanism at all in their research. ठीक है, they're not looking for mechanisms, they're not looking for impact. ठीक है, तो ये वाले वर्ड जो होते हैं, impact of this on that, impact of smoking on cancer वगैरह, ये सारा जो है ये पॉजिटिविस्ट स्टांस है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक चीज का असर जो है वो दूसरी चीज पे पड़ता है, और बस हमें वो ही ढूंढना है कि ये किस चीज का असर किस चीज पे कैसे पड़ रहा है. जो इंटरप्रेटिविज्म है वो ये कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो जो अपनी दुनिया को देखते हैं, अपनी यूनिवर्स को देखते हैं अराउंड देमसेल्व्स, तो वो उसको इंटरप्रेट करते हैं, और
وہ انٹرپریٹیشن جو ہے ان کی وہ بتاتی ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے, کون سی چیز کا کیا میننگ ہے, اور ان کے لیے وہ کیا میننگ رکھتی ہے, ان کے واٹ ڈز اٹ مین ٹو دیم. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جو ہے بڑے پرسنل قسم کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی انسان جو ہے ایز این انڈیویجول آبزرو کرتے ہیں اپنے سرکمسٹانسز کو, اپنے اراؤنڈ اپنے آپ دیکھتا ہے وہ کہ وہ کہاں پہ ہے, اور وہ اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ویئر ایم آئی, واٹ ایم ڈوئنگ ہیئر, واٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو. تو یہ سارے کوشچنس جو ہیں ان کا آنسر جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ایونٹ کو, کس سرکمسٹانس کو, کس سچویشن کو کس طرح سے وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے, اور اس کی بیسس پہ وہ پھر اپنے ڈیسیژنس کرتے ہیں اور ایکٹ کرتے ہیں. تو دیٹس وائی the task of the interpretive researcher is to understand those interpretations, to find out how people interpret their experiences, اور ان کا جو ہے اس سے جو ہے وہ ان کا جو ایکشن ہے یا ان کا بیہیویئر ہے اس کے ایکشن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہیومن ایکشن کو. ٹھیک ہے, تو پازیٹیوسٹ والے جو ہیں وہ افیکٹس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ انٹرپریٹیوسٹ والے جو ہیں وہ ایکشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو یوز ایکسپلین. ٹھیک ہے, ایکسپلین سے وہ اوائڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے, یا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے یہ. ٹھیک ہے, وائی پیپل ایکٹ لائک دس, اور وائی what does it mean to them, what is their experience. اور اس سے اب یہاں بھی ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ اس ٹائپ کی ریسرچ کا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری ٹائپ کی ریسرچ کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اس ٹائپ کی انٹرپریٹیوزم کا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک چیز جو ہے جو اپوزٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں, اس سے لے کے آ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو پازیٹیوسٹ والے ہیں وہ کنٹرول کی ہڈن ویلیو ان کے پاس ہوتی ہے. دے وانٹ ٹو کنٹرول تھنگس. ٹھیک ہے, ہر چیز کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسموکنگ کازز کینسر, تو وہ میں بھی کینسر کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی ڈی پی جو ہے وہ ایجوکیشن پہ اس کا یہ افیکٹ آتا ہے, تو مے بی دے وانٹ ٹو کنٹرول ایجوکیشن. تو ان کا جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے پازیٹیوسٹ کی, وہ جو the ultimate reason why they want to find out what causes what is to be able to predict and control. ٹھیک ہے, ان کا جو ultimate جو hidden agenda ہے ان کا, وہ ہے کنٹرول کا. جو انٹرپریٹیوسٹ والے ہیں وہ کنٹرول کرنے کے اس میں نہیں ہوتے موڈ میں. ٹھیک ہے, they don't want to control everything. اینڈ کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے آپ ایک سرٹن ڈائریکشن میں پش کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کو. کیونکہ انٹرپریٹیوزم والے جو ہیں وہ ہیومن سینٹرڈ ہوتے ہیں, ہیومنس کا ان کا جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو they don't have the agenda of control behind them, بلکہ ان کا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ maybe make better environment where the humans can flourish and achieve their objectives. ٹھیک ہے, تو human success جو ہے sort of وہ ان کا purpose ہوتا ہے, rather than controlling. وہ انڈیویجول لیول پہ یا سوسائٹی لیول پہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اچیو کر سکتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز. اسد کا کوشچن ہے کہ no single reality, it's just different people perceive things differently, so reality about one thing can be multiple because of. جی بالکل اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے, سنگل ریالٹی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی انٹرپریٹیوزم کے حساب سے. مثال کے طور پہ آج کل رشیا کی اور یوکرین کی جنگ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, ہم سن رہے ہیں, شاید آپ نے بھی سنا خبروں میں. ٹھیک ہے, maybe some of you have heard it.
ٹھیک ہے. تو اب اس کی کیا ریالٹی ہے, یہ ہم کس طرح سے ڈٹرمن کریں گے کہ دیر از دس سنگل ریالٹی وچ از دی ایکچوئل ٹرو کریکٹ ریالٹی. وہاں پہ تو ہم یہ کسی ایک پرٹیکولر ورژن پہ یہ اسٹیمپ نہیں لگا سکتے کہ یہ ریالٹی کا کریکٹ ورژن ہے, باقی سارے انکریکٹ ہے. دیٹ وڈ ڈیپینڈ آن آپ کون سے اینالسٹ سے بات کر رہے ہیں. آپ کو ہر اینالسٹ ایک نئی ریالٹی بتائے گا, یہ اس لیے ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے بیکاز دس اینڈ دس. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے لوور لیول پہ بھی دیکھ لیں, اگر آپ کہ اگر آپ کوئی ایک ایونٹ ہے, کوئی ایک پرٹیکولر ایونٹ آپ کوئی لے لیں, ریسنٹ کوئی ایسا جو پبلک ایونٹ ہو, فار ایگزامپل کراچی میں بارشیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب وہ بارشوں کا جو ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, دیٹ ول بی ویری مچ ڈفرینٹ ڈپینڈنگ آن ہو یو ٹاک ٹو. ٹھیک ہے. جس بھی آدمی سے آپ بات کریں گے وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بتائے گا. ٹھیک ہے. جو وہاں پہ رہتا ہے اس کا پرسپیکٹو بالکل ڈفرینٹ ہوگا. جو ایک ڈفرینٹ علاقے میں رہتے ہیں اس کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہوگا. وہ ایک ڈفرینٹ سگنیفیکینس اسائن کریں گے ٹو دس فینامنا ڈپینڈنگ آن ویدر they were personally affected by it or not, they were responsible for doing something about it or not, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹرپریٹیوزم جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی پرسپیکٹو کو ریجیکٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ آدمی کہہ رہا ہے اس کا پرسپیکٹو بالکل صحیح ہے اور دوسرے جو سب ہیں وہ سب غلط کہہ رہے ہیں اور وہ I don't agree with them, so therefore they are wrong. ٹھیک ہے. The disagreement does not mean that the other person is wrong. Disagreement simply means that you have your own perspective and they have their own perspective, and we cannot take sides, basically. We can interpret them, we can find out why they are saying this, because uski interpretation ko analyze kar sakte hain, understand kar sakte hain uski कि why they are looking at this phenomena like this. Yeah, we can try to understand کہ وہ کیوں اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیوں کر رہے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے. جو ان کے بیہیویئر یا ان کے ایکشن کو افیکٹ کرتا ہے, ان کی انٹرپریٹیشن ان کی کرتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی سگنیفیکینس, اس کا میننگ, وہ کیا اس کو اسائن کرتے ہیں. تو وہ جو ہے یہ ریسرچر جو ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ والی ریسرچ جو ہے عام طور پہ ان ایریاز میں جو ہے اس کا کافی امپورٹینس ہے. لائک جو ابھی ہم بات کریں, فار ایگزامپل جرنلزم کی ہم بات کریں, لیکن ہیلتھ میں فار ایگزامپل انٹرپریٹیوزم از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ ہیلتھ میں پازیٹیوسٹ پیراڈائم لگا کے یو کی ناٹ ڈیزائن ہیلتھ کیئر. ٹھیک ہے. ہیلتھ کیئر کو آپ پازیٹیوسٹ طریقے سے ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ مے بی کچھ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں اس کو کنٹرول کرنے میں سچویشن کو, لیکن جو ڈیپر انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کو ہیلتھ ایشوز کی چاہیے تو وہ آپ کو انٹرپریٹ کر کے ملے گی وہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایجوکیشن ہے, انفارمیشن سسٹمس بھی جو ہے وہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں آپ جو کمپیوٹر سائنس والے ہیں اصل میں ان کو تھوڑا سا ہمیشہ یہ کوشچن آتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے فیلڈ سے ان پیراڈائمس کا شاید کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ پازیٹیوزم اور انٹرپریٹیوزم کا اس کا تو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ دس از ٹرو. اگر آپ جو ہے اپنے آپ کو کنفائن کر رہے ہیں in designing the new software. ٹھیک ہے. اگر نیو سافٹ ویئر کے ڈیزائن تک آپ کا فوکس ہے, ٹھیک ہے, تو مے بی آپ ڈائریکٹلی ان چیزوں سے آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا, لیکن دیٹس اے ویری ڈینجرس اسٹانس ٹو ٹیک. اگر آپ کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا جو ہے وائی آر یو ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے. یو ریڈ ٹو نو وائی. کیونکہ اس کا اگر آپ کو کسی فار ایگزامپل مینیجر نے کہا کہ یہ مجھے سافٹ ویئر لکھ کے دے دو, ٹھیک ہے, مے بی مینیجر کا جو ایجنڈا ہے وہ کوئی کنٹرول کا ایجنڈا ہو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے ابھی 2014 میں آئی تھنک یا 16 میں
فیس بک کا ایک اسکینڈل آیا تھا, ٹھیک ہے. دے روڈ اے پیس آف سافٹ ویئر جس کی مدد سے انہوں نے پبلک اوپینین جو تھا وہ پورا اس کو کنٹرول کر لیا, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے پورا کوشچن جو ڈیموکریسی کا پورا کوشچن ہے, ڈیموکریسی کا پورا جو کانسیپٹ ہے, دیٹ ہیز کم انٹو کوشچن کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے میجورٹی اوپینین فارم کر سکتے ہیں, اور ڈیموکریسی کہتی ہے جو میجورٹی اوپینین ہو وہ کرنا چاہیے, لیکن اگر ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم میجورٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں تو پھر وہ جو بیسس ہے, جو فاؤنڈیشن ہے ڈیموکریسی کی, وہ تو خاصی شیک ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر تو وہ کنٹرول اس کے پاس چلا گیا, پروگرامر کے پاس, جس نے وہ پروگرام لکھا ہے جو کہ میجورٹی کا اوپینین کنٹرول کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے میجورٹی کا ہم بائنگ بیہیویئر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں سافٹ ویئر لکھ کے, ٹھیک ہے. ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے. وی کین بیسکلی ڈکٹیٹ ہاؤ دے شوڈ لیو دیئر لائف, ٹھیک ہے. سافٹ ویئر میں اس وقت کیپیسٹی آ گئی ہے اتنی کہ ہم جو ہے لوگوں کو وداؤٹ دیم ریئلائزنگ کہ دے آر بینگ کنٹرولڈ بائی سافٹ ویئر, وی کین کنٹرول دیم, ٹھیک ہے. تو اگر ہم جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف پروگرام لکھنا ہے without actually taking the broader picture into context, تو وہ ایک بہت ہی ڈینجرس قسم کا پرسپیکٹو ہے. They have to have a broader perspective about. ریسرچر جو ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ ٹروتھ کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا یہ کلاس تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ریسرچ کا پرپز ہے ٹو جنریٹ ٹرو اسٹیٹمنٹس, ٹھیک ہے. بٹ دیٹ واز the beginning of the semester, ٹھیک ہے. اب جب ہم نیکسٹ ویک میں ڈیزائن سائنس کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ ہم دوسرے ایڈجیکٹو کی طرف ہمارا فوکس ہوگا, which is the effectiveness. تو truth is one of the goals of research, and finding effective solutions is another goal. لیکن یہ دونوں جو گولس ہیں ان کو جو ہے ہم ویلیو سے انڈیپینڈنٹلی نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ we cannot just ask what is the most effective way of doing this without asking کہ یہ جو doing this ہے, is it the right thing to do or not. دیکھیے نا, تو وہ تو effectiveness تو آپ کو بتا دے گی this is the best way to achieve this goal, ٹھیک ہے. For example, to get rich, maybe the most effective way is to go and steal, ٹھیک ہے. بہت شارٹ ٹائم میں بہت سارے پیسے مل جائیں گے. تو افیکٹونیس کے حوالے سے تو وہ بہت افیکٹو میتھڈ ہے, لیکن is this the right thing to do, ٹھیک ہے. تو ریسرچ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ we cannot just simply ask this question کہ what is the most effective way of doing this. We have to see کہ اس کی جو ایکسیالوجی ہے ہماری ریسرچ کی وہ کیا کہہ رہی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ٹرو اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں اس سے ٹرو اسٹیٹمنٹس میں بھی جو ہے ہمیں ویلیوز جو ہیں وہ سامنے رکھنے پڑتی ہیں. سو دس از the difference between interpretivism and positivism. تھوڑا سا یعنی کہ اس پہ میں نے رینڈملی تھوڑا سا بات کی ہے, not in a very systematic way. لیکن تیسرا پیراڈائم جو ہے ریسرچ پیپر تو نہیں, آرٹیکل میں جو تھا وہ تھا کریٹیکل پیراڈائم. کریٹیکل پیراڈائم جو ہے وہ اگین آرتھوگنل ہے ٹو بوتھ دیز ٹو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ they in a way say کہ it's not enough to find out what is the current state of reality. پازیٹیوسٹ والے بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کس طرح سے یہ ورلڈ ورک کر رہی ہے. اور انٹرپریٹیوسٹ والے جو ہیں وہ بھی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کیا جو ہے میننگ اسائن اس وقت کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایونٹس کو یا تھنگس کو.
جو کریٹیکل والے ہیں ان کا ایک خاص اسٹانس ہے, وہ ایکسیالوجی کو پرسپیکٹیو کو سب سے آگے رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ it's not enough to understand or explain what is happening, but we must try to change it, or change بھی جو ہے ایک very specific type of change. It's not just changing for the sake of change. Change وہ جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ critical والے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, they are looking for, یہ ان کی methodology سے related ہے, کہ they look for artificial barriers, constraints and barriers. کیونکہ ان کی epistemology جو ہے وہ historical realism ہے, تو وہ اس کی وجہ سے انہیں یہ پتہ چلتا ہے historical realism کی وجہ سے کہ اس وقت جو ہے present time میں جو humans ہیں وہ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے constraints سمجھتے ہیں, یعنی کہ ان کے اوپر کچھ بیریئرس, ان کے سامنے کچھ بیریئرس ہیں اور کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں ہیومنس کے آگے. ٹھیک ہے, اب ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں تو وی سی کہ ہمارے سامنے ایک بیریئر ہے یا ایک کنسٹرینٹ ہے. مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ میں اڑنے لگوں برڈس کی طرح سے, ٹھیک ہے, تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ دیر آر فزیکل کنسٹرینٹس جو کہ نیچر نے امپوز کیے ہیں. تو کریٹیکل جو ریسرچرز ہیں وہ آرٹیفیشل کنسٹرینٹس کو ڈھونڈنے میں سارا ٹائم لگاتے ہیں. ان کی میتھڈالوجی از ٹو فائنڈ آرٹیفیشل یا مین میڈ کنسٹرینٹس یا بیریئرس, جو کہ ان کو ہسٹوریکل ریئلزم ان کا یہ بتاتا ہے کہ ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اس وقت پریولیجڈ گروپس ہیں وہ اس لیے پریولیج نہیں ہوئے کہ وہ they were inherently better or something, لیکن انہوں نے ایک گروپ نے اس طرح سے آرٹیفیشل بیریئرس کنسٹرکٹ کیے کہ جس کی مدد سے دوسرا گروپ جو ہے وہ انڈر کنسٹرینڈ آ گیا, یہ بیریئر آ گیا. تو جو یہاں پہ ہسٹری جو کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ ہسٹری از پروڈیوسنگ ٹو ٹائپ آف ہیومن بینگس. ون از دی oppressor type of humans being, اور دوسرے جو ہیں وہ oppressed type of human beings ہیں. اینڈ critical والے جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے گروپ کو جو ہے آرٹیفیشلی جو ہے oppress کیا جا رہا ہے کوئی بیریئر بنا کے on certain basis. کسی بھی گروپ کو کسی بھی ریزن سے دوسرا گروپ oppress کیا کر رہا ہے. جیسے فیمنسٹ ہوتے ہیں, فیمنسٹ جو لوگ ہیں اگر آپ ورڈ ان کا سناؤ تو وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جینڈر کی بیسس پہ آپریشن جو ہے دنیا میں وہ کافی پریولنٹ رہی ہے, اور آج کل کی دنیا میں بھی جو ہے اگر آپ اسٹیٹسٹکس جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے جینڈر کی بیسس پہ کافی جو ہے باعث موجود ہوتا ہے ڈفرینٹ ورک پلیسز میں بھی, سوسائٹی میں بھی. تو دیر آر سرٹن کنسٹرینٹس جو کہ نہیں ہونے چاہیے وہاں پہ, لیکن دے ہیو بین ہسٹوریکلی کریٹڈ آرٹیفیشلی, ناٹ بائی نیچر بٹ ہیومن سوسائٹی نے کریٹ کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ریس کی بیسس پہ کچھ آرٹیفیشل بیریئرس کنسٹرکٹ کر دیے جاتے ہیں, کچھ اکنامک اسٹیٹس کی وجہ سے کر دیے جاتے ہیں, کچھ ملٹری پاور کی وجہ سے کچھ کر دیے جاتے ہیں, کچھ پولیٹیکل پاور کی وجہ سے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کچھ گروپس ہوتے ہیں جن کے پاس کسی بیسس پہ وہ جو ہے یہ آرٹیفیشل بیریئرس کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں ود ان دی آفس یا ورک پلیس یا ود ان اے سوسائٹی, ود ان اے کنٹری یا گلوبلی یا ان اے نیبرہڈ یا ود ان اے فیملی. کسی بھی یونٹ آف انالیسس کو ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ گروپس نے جو ہے وہ آرٹیفیشل بیریئرس کھڑے کیے ہوئے ہیں اگینسٹ اندر گروپ. ٹھیک ہے, ان کو باؤنڈری بنا دی ہے ان گروپس کی, ان کو اسٹیریوٹائپ کر دیا, ان کو بتا دیا کہ یہ گروپ ہے اینڈ یو بلانگ ٹو دس گروپ اینڈ دیئر فور یو کی ناٹ ڈو دس اینڈ دیٹ, یا دیئر فور دس پریولیج از ناٹ گیون ٹو یو, دیئر فور وغیرہ وغیرہ. تو وہ
critical جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقی چیزوں کو چھوڑیں, صرف آرٹیفیشل بیریئرز جو ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور ان کو پھر ہٹانے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو میک ایوری ون اویئر یہ جو بیریئر ہے یہ نیچرل بیریئر نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل بیریئر ہے اور یہ اس گروپ نے بنایا ہوا ہے اگینسٹ دس گروپ. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے. تو that's their methodology, their ontology, their epistemology, ان کی سب ایک اور یعنی کہ ایک اور سمجھ لیں آپ orthogonal وے میں وہ ریسرچ کرتے ہیں. اور ان کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کنٹرول نہیں ہے, جیسے پازیٹیوسٹ والے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کرٹیکل والے جو ہیں وہ ایمانسپیشن جو ہے وہ دیٹس دیئر ڈرائیونگ فورس. وہ چاہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو ریموو, وی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی نمبر ون کہ یہ نیچرل ہے یا آرٹیفیشل ہے یہ بیریئر, اور اگر آرٹیفیشل ہے تو یہ کیوں ہے, یہ از اٹ جسٹ یا انجسٹ ہے یہ, اور اگر یہ آرٹیفیشل انجسٹ قسم کا بیریئر ہے تو اس کو ریموو کیا جائے. یہ تو وہ ان کا اس پہ کافی ٹائپ کی ریسرچ جو ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر آتی ہے. ریس کی اسٹڈیز ہو گئیں, جینڈر کی اسٹڈیز ہو گئیں, ورک پلیس لیبر کے جو ایشوز ہوتے ہیں, امپلائمنٹ کے, اکنامکس کے اندر بھی آتا ہے اس میں ریسورس ایلوکیشن, پھر پالیٹکس کے اندر بھی ہے یہ. تو بہت سارے ریسرچ ایسی ہوتی ہے بہت ساری ایسی سائنسز میں جو یہ کرٹیکل اسٹانس جو ہے وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دے وانٹ ٹو بیسکلی cleanse the society of these artificial barriers. تو اس لیے جو ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب ان کی میتھڈالوجی جو ہوتی ہے وہ ریالٹی کو جو ہے وہ ہسٹوریکل ریالٹی سمجھتے ہیں. that's their ontology. کنٹرول فرام کنٹرولنگ گروپ, بالکل اس کو کھا سکتے ہیں, کیونکہ کنٹرول جو ہے اگر وہ جسٹ ٹائپ کا نہ ہو, ٹھیک ہے, کنٹرول جو ہے اگر وہ الٹیریئر پرپس کے لیے ہے اور وہ اس کا موٹیویشن جو ہے وہ نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپریشن میں آ جاتے ہیں. کنٹرول صرف کنٹرول کرنا اتنی بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی نیوکلیئر ریئیکٹر ہے اس کو ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹس ناٹ ریئلی اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, یا ہم گاڑی جب ڈرائیو کرتے ہیں تو وی کنٹرولنگ دا کار. کنٹرول اٹ سیلف اتنا بری چیز نہیں ہے, لیکن کنٹرول کا جو پرپز ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم کسی کو ایک آرٹیفیشل بیریئر بنا کے اور اس کو ایک آرٹیفیشل اسٹیریوٹائپ کر کے اور پھر کنٹرول کرتے ہیں سر, دیٹس اے بیڈ تھنگ. ٹھیک ہے, دیٹس مے بی ناٹ جسٹیفائڈ. تو اسی لیے جو یہ ڈٹرمن کون کرے گا کہ یہ جسٹ کنٹرول ہے یعنی یہ اس کی ایکسیولوجی پہ ڈیپینڈ ہے, ویلیو سیٹ. ٹھیک ہے, that's where the value importance of values come in critical research, کہ آپ کے جو فاؤنڈیشنل ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں. کیونکہ آپ جب تک فاؤنڈیشنل ویلیوز آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ ایکشن جسٹ ہے یا not so. تو we have to have this reference جس سے ہم کمپیئر کر کے یا جس کے اگینسٹ ہم ایویلویٹ کر کے ہم بتائیں گے کہ نہیں یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے, یا یہ انیتھیکل ہے. ٹھیک ہے, یعنی I am not using the term illegal کیونکہ laws جو ہیں وہ اگین مین میڈ ہوتے ہیں موسٹلی دنیا میں, اور ان کو خود معلوم کرنا کہ یہ کون سا لا جو ہے وہ جسٹ لا ہے کون سا نہیں ہے, that itself is a very tricky issue. تو ایتھکس تھوڑا سا شاید آسان ہے ایز کمپیئر ٹو لیگل سچویشن, لیکن اگین آئی تھنک دیٹ ڈیپینڈس آن دی ویلیو سیٹ. تو ویلیوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انٹرپریٹیوزم والے بھی ویلیوز جو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں, لیکن ان کا اسٹانس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سچ جو ہے وہ اس پہ کوئی بھی ویلیو نیوٹرل فیکٹس نہیں ہوتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ دیر از نو ویلیو نیوٹرل فیکٹ. ٹھیک ہے, ہر فیکٹ جو ہم جنریٹ کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز میں اس کے اندر کوئی ہڈن ویلیوز ہوتی ہیں جس کی بیسس پہ وہ فیکٹ جو ہے جنریٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ دیر از آلویز سم موٹیویشن فار obtaining that knowledge. So therefore
there is nothing that can be called as value neutral science or value neutral facts. تو جتنی بھی سائنس ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ویلیو سیٹ کے مدد سے جو ہے ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے آگے. تو پازیٹیوسٹ والے جو ہیں وہ سمپلی اس کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی ویلیو جو ہے میٹر نہیں کر رہی, کیونکہ وہ آبزرور کو ہی جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آبزرور تو اس کا کوئی رول ہے ہی نہیں اس میں, ٹھیک ہے, نیچر خود سے چل رہی ہے کلاک ورک کی طرف سے, اور ہم جو ہیں ایک ڈیٹیچڈ آبزرور ہیں, باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں بالکل اپنے بارے میں نہیں سوچنا کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اندر, ہم کیوں کر رہے ہیں یہ چیز ساری, ٹھیک ہے. تو وہ پازیٹیوسٹ اسٹانس ہے. انٹرپریٹیوسٹ والے کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے, کہ آپ اس کو اگنور کریں یا پریٹینڈ کریں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, بٹ the values are there جو کہ آپ کی ریسرچ کو ڈرائیو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. All the decisions that you are taking for doing your research are influenced by your own value set. تو وہ انٹرپریٹیوسٹ والے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنا ویلیو سیٹ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اور یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ویلیو سیٹ ہماری ریسرچ کو کس طرح سے انفلوئنس کر رہا ہے. تو دیٹس دیئر اسٹانس. کریٹیکل والے جو ہیں آن دی ادر ہینڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ریسرچر کا کام یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ سوسائٹی کے اندر کہاں کہاں پہ آرٹیفیشل بیریئرز لگے ہوئے ہیں, اور وہ انجسٹ ہیں یا جسٹ ہیں. تو ان سمری یہ 3 پیراڈائم ہیں اس پیپر کے اندر, اس آرٹیکل کے اندر تھے ڈسکس ہوئے ہوئے. آئی ہوپ کچھ کوشچنس جو آپ نے شروع میں ریز کیے تھے وہ ان میں سے کچھ ہو گئے ہوں گے. فاؤنڈیشنلزم اور ریٹروڈکٹیو ریزننگ یہ رہتا ہے. تو فاؤنڈیشنلزم جو ہے وہ ایک فلوسافیکل سٹانس جو یہ کہتے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی سم فاؤنڈیشنل ٹروتھس جس کی بیسس پہ ہم بلڈ کریں باقی ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو اس کا پیراڈائم تو نہیں, میٹافر جو ہے وہ ہمیں جو یوکلڈ کی جیومیٹری ہے وہ اس کو ہم لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یوکلڈ کی جیومیٹری جو ہے وہ اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے, کچھ ایکسیمز ہیں. فاؤنڈیشن ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم بہت سالڈ کنسیڈر کرتے ہیں, یعنی کہ اس میں ہم کوئی ڈاؤٹ یا کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا اس میں شک و شبہ, ٹھیک ہے. وہ ونس وی ہیو فاؤنڈیشن اس کی بیسس پہ پھر ہم پورا اسٹرکچر باقی اپنا قائم کرتے ہیں. تو اگر ٹروتھ جو ہے اس کے بھی ہم ایک فاؤنڈیشنل ٹروتھ ہم معلوم ہو جائیں ہمیں کہ یہ جو ہیں یہ بنیادی باتیں ہیں, ان کی بیسس پہ پھر ہم باقی ساری ریسرچ کریں, سائنس کریں, تو یہ والا جو فلوسافیکل سٹانس ہے یہ فاؤنڈیشنلزم کہلاتا ہے. ایز اپوز ٹو ریلیٹیوزم جو اس قسم کی فاؤنڈیشنز کو ڈینائی کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں فاؤنڈیشن کی بیسس پہ اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ جو ہے یہ اٹس اے ویری ڈائنامک کائنڈ آف تھنگ, اور جو ٹروتھ ہے وہ ڈائنامک ہے اور سچویشنل ہے اور ریلیٹیو ہے to the circumstances and the researcher, اور اس طرح سے نہیں ہے. تو very briefly foundationalism اور اس میں یہ ڈفرینس ہے, but I will explain it a little bit more later on. اور اسی طرح سے جو انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ پازیٹیوزم میں ہم اس کو عام طور پہ یعنی کہ اٹس ناٹ اے 1-to-1 فکسڈ کورسپونڈنس, لیکن جنرلی اسپیکنگ پازیٹیوسٹ والے جو ہیں وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ استعمال کرتے ہیں. ڈیڈکٹیو ریزننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فاؤنڈیشنلزم ٹائپ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک چیز معلوم ہے تو اس کی بیسس پہ آپ دوسری چیز کو ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں یوزنگ لاجک, ٹھیک ہے. اف دس از ٹرو دین دس مسٹ بی ٹرو, ٹھیک ہے. یہ ٹائپ کی ریزننگ جو ہے یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک فاؤنڈیشن آپ کے پاس ہاتھ میں ہے تو اس کی مدد سے آپ پھر آگے جا سکتے ہیں
as long as you are using the right logical operations to move from your foundation to the new truth. जैसे यूक्लिड की जियोमेट्री में है, अगर आपके पास एक्सियम्स गिवन है तो उसकी बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग करते करते आप एक नया थ्योरम जो है वो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी फाउंडेशंस वही 5 एक्सियम्स होंगे, और फिर उस नए थ्योरम की बेसिस पे फिर आप मजीद और नए थ्योरम्स बना सकते हैं, और ऐसा करते करते आप बहुत सारा जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं. तो ये मेथड जो है ये डिडक्टिव कहलाता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम अ गिवन थिंग जिसको आप ट्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसकी बात पे फिर आप जो है लॉजिकल अपनी रीजनिंग देना शुरू करते हैं कि बिकॉज दिस वाज ट्रू therefore this is true, and if this is true then this must be true, and if this is true then this must also be true. Yeah, if these two things are true, then if we take them together then this third thing must be true. तो ये जो स्टाइल है रीजनिंग का, ये डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है. इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाती है, और वो जो है आमतौर पे एम्पिरिकल जो साइंसेस हैं उसमें हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम ये कहते हैं कि देखिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने ये ऑब्जर्व किया, फिर हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी हमने ये ऑब्जर्व किया, और तीसरा ऑब्जर्व किया, और हम जितने भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सब में हमें ये रिजल्ट आ रहा है. Therefore, based on these so many individual results that we obtain, we can generalize them into a bigger statement, again, into a universal statement. So this is the inductive way of reasoning. ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैंने एक आदमी से पूछा कि आसमान का क्या रंग है, उसने कहा ब्लू है, दूसरे से पूछा, उसने भी कहा ब्लू है, और मैंने 10,000 लोगों से पूछा, सबने कहा ब्लू है. Therefore मैंने एक जनरल स्टेटमेंट कह दी कि the sky is blue. ठीक है, तो I came up with this conclusion that the sky is blue because I used the inductive reasoning. मैंने अपने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट किए थे या बहुत सारे जो इंटरव्यू किए थे उनकी सब की बेसिस के बेस मैंने ये कहा. ठीक है, तो इस since all the individual statements were pointing towards this general statement, therefore this general statement must be true. तो ये जो है ये sort of inductive reasoning होती है. Retroductive reasoning जो है वो है कि जब आपके पास दोनों चीजें पहले से मौजूद हो, आपके पास एक बज़ाहिर एक कॉज आपके सामने मौजूद है और एक बज़ाहिर एक इफेक्ट आपके पास मौजूद है, तो आप उसको लिंक करने की कोशिश करें कि ये हुआ है बिकॉज ये यहाँ पे ये जो कॉज हमें नजर आ रही है, या आपको दो इवेंट नजर आ रहे हैं, उनको आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस हैपेंड बिकॉज दिस हैपेंड. तो वो इस सब की रीजनिंग जो है वो रेट्रोडक्टिव कहलाती है. इज सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, उसको हम रेट्रोडक्टिव कहते हैं. मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा इन तीनों को विद मोर बेटर एग्जांपल्स आफ्टर द ब्रेक. आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक, 15-minute ब्रेक, और उसके बाद फिर मैं इन तीनों टाइप की, बल्कि एक और भी है एबडक्टिव रीजनिंग, उसको भी थोड़ा सा इनके साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि ये रीजनिंग्स जो हैं ये डिफरेंट पैराडाइम्स में किस तरह से काम करती हैं. So let's take a break, and we'll come back at 10:05. Ji, I'm back. If you are there, please switch on your cameras. Ji, is everyone back?
Okay, I can see Reed, Afan, and Mehek. And if you are there, please type in or unmute your mic. I'm here, sir. Okay, good. जी असद आप आगे. यस सर आई एम हियर सर मेरा नेट जरा इशू कर रहा है तो इस वजह से मैंने कैमरा अपना ऑन नहीं किया हुआ. Right, ठीक है. All right, so let's pick up our discussion जो हमने कर रहे थे. किस चीज पे हम बात कर रहे थे? Sorry. Sir, deductive reasoning, inductive reasoning. So Yeah. we've discussed both of these and we're discussing retroductive and abductive. Right. तो डिडक्टिव रीजनिंग का तो हमने देखा है कि यूक्लिड की ज्योमेट्री जो है उसकी आई थिंक इट्स अ गुड एग्जांपल दैट कम्स टू माय माइंड. और डिडक्टिव रीजनिंग में वी स्टार्ट फ्रॉम अ फाउंडेशन. इसमें आपको फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो ये कहती है कि अगर आपकी फाउंडेशन सही है तो उससे फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं और हम वो डिड्यूस करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, या वी डिड्यूस अदर फैक्ट्स फ्रॉम दिस फाउंडेशन. और वो जो डिड्यूस हम करते हैं वो we do it through logical reasoning. हमारी जो उसको डिराइव करने का मेथड है उसमें फ्लॉज नहीं होने चाहिए, ठीक है. जैसे हमने कुछ थ्योरम्स वगैरह जो है इनको हम यही कहते थे कि हम डिराइव कर रहे हैं या इसको हम प्रूफ कर रहे हैं. तो वहाँ पे ये इसका प्रोसेस होता है. अलबत्ता इसमें जो है ना, इसमें डिडक्टिविज्म में या डिडक्टिव जो रीजनिंग है इसकी वीकनेस हमें बिल्कुल सामने जाहिर हो जानी चाहिए. वो ये है कि जो फाउंडेशन में हमारे पास जितनी नॉलेज है उसी को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज कंटेन्ड इन द फाउंडेशन एक्सेप्ट जो उसका लिंक लॉजिकल लिंक बनता हो उसके साथ, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फाउंडेशन ऐसी चीज होती है जिसको जो खुद किसी चीज पे डिपेंड ना कर रही हो अपने जस्टिफिकेशन के लिए. आई मीन फ्रॉम फाउंडेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ. डिडक्टिव रीजनिंग तो सिर्फ कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें नॉन स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का हमें ये मालूम है कि ये ट्रू है, तो फिर वहां से हम आगे जा सकते हैं डिडक्टिवली, ठीक है. लेकिन फाउंडेशनलिज्म ये कह रहे कि देयर इज अ फाउंडेशन जिस पे हम जिसको खुद हमने डिडक्टिवली प्रूफ नहीं किया बल्कि उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया एज फाउंडेशन. यानी उसको हमने किसी और स्टार्टिंग पॉइंट से हम वहाँ फाउंडेशन तक नहीं पहुंचे बल्कि फाउंडेशन जो हमारी थी उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया एज बीइंग ट्रू, या हमारी जो नॉलेज की बेसिस है उसको तौर पे हमने एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन इसमें जो वीकनेस है फाउंडेशनलिज्म में जो कि इस रीजनिंग की वजह से आती है वो ये है कि फिर आप उसमें नॉलेज मजीद ऐड नहीं कर सकते जो कि लॉजिकली रिलेटेड ना हो टू योर ओन फाउंडेशन, ठीक है. तो इसलिए जो है फिर हम दूसरी जो रीजनिंग है उसकी तरफ जाते हैं, वो है इंडक्टिव रीजनिंग. Inductive reasoning जो है it lets us add to the knowledge without it being related to our previous foundation जो set हमारा previous, बल्कि हम जो है एक उसमें नई अपनी नॉलेज में नया इजाफा कर सकते हैं इंडक्शन की मदद से. और वो इस तरह से कर सकते हैं कि हम कुछ एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करें, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल we saw a crow and we thought we observed it's a black crow, and then we observed another one and another one, and we observed many of them, and then we sort of
from these observations हमने inductive reasoning लगा के हमने एक general statement जो है वो generate की और हमने कहा कि all crows are black because हमारे अभी तक कोई contradictory example हमें मिला नहीं है इसका. तो हमने एक general statement add कर दी अपनी knowledge bank में based on our observations और based on this के वो सारी previous observations जो थी वो consistent थी. तो इसका फायदा ये होता है कि हम जो हमारी बहुत सारी नॉलेज जो होती है जो कि हम अपने अराउंड देखते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं अपने नॉलेज बॉडी ऑफ नॉलेज में बाय सेइंग कि देखिए हमने ये इतने एक्सपेरिमेंट किए थे उन सब में ये रिजल्ट आया तो देयरफॉर ये हमारा जो है स्टेटमेंट इसको जनरल ट्रूथ के तौर पे इसको हम ऐड कर लेते हैं. बट ऑब्वियसली इसमें इसकी वीकनेस बिल्कुल जाहिर है वो ये है कि अगर कोई काउंटर एग्जांपल हमें मिलेगा तो फिर हमें फौरन अपना ये जो है चेंज करना पड़ेगा अपना पूरा पूरा जो हमारा जनरल ट्रूथ के तौर पे जो हम क्लेम कर रहे थे उसको हमें चेंज करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे कोई हमें वाइट को मिल जाए आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी को मिला है लेकिन अगर हम कोई बन जाए तो वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो यूनिवर्सल फिर नहीं रहेगी. लेकिन अगर आप देखें कि हमारी साइंस में ज़्यादातर इसी तरह से हमने इंडक्टिवली जो है चीज़ें प्रूव की. हमने देखा कि हर मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है तो हमने कह दिया मैग्नेट्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये इंडक्टिव ही थी हमारी क्योंकि इसके हमने किसी डिड्यूस नहीं किया था किसी और चीज़ से. ठीक है, इस वाली इंफॉर्मेशन को या और अभी कोई भी एक्सपेरिमेंट जितने भी हमने किए हैं रेडियो एक्टिविटी हो जाए या पेंसिलिन हो जाए या वेब डिज़ाइनिंग में हमने कोई देखा कि ये इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं ये ज़्यादा कामयाब रहती हैं तो उसको हमने फिर एक जनरल स्टेटमेंट बना दी. या हमने देखा ऑब्जर्व किया कि जो है यूज़र्स जो हैं वो आमतौर पर इस तरह से बिहेव करते हैं तो वो नॉलेज हमने अपनी वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में ऐड कर दी है. देखिए यूज़र्स जो हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं देयरफॉर वी शुड डिज़ाइन आवर वेबसाइट लाइक दिस. तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है क्योंकि वो हमने किसी थ्योरी की बेसिस पे ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि वो यूजर्स किस तरह से काम करेंगे बल्कि हमने उन्हें ऑब्जर्व करके फिर वहाँ से इंडक्टिव रीजनिंग लगाई और हमने कहा कि यूजर्स जो है जनरली वो सिंपल इंटरफेस पसंद करते हैं. फॉर एग्जांपल हाउएवर ये दोनों तरह की रीजनिंग जो है ये क्वेश्चन जो नहीं आंसर करती वो ये कहती है कि थ्योरीज जो है इन द फर्स्ट प्लेस कैसे हम जनरेट करते हैं. इवन व्हेन वी लुक एट वेरियस ऑब्जर्वेशंस को अगर हम जमा भी कर लें तो उसके बाद फिर हम उनको एक्सप्लेनेशन किस तरह से जनरेट करते हैं. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी न्यूटन की. न्यूटन ने एप्पल देखा गिरते हुए तो उसने एक एप्पल देखा वो भी नीचे गिर रहा था, दूसरा देखा वो भी गिर रहा था. जितने भी एप्पल दरख्त से गिरते थे वो सारे नीचे की तरफ जाते थे. ठीक है, तो इंडक्टिव रीजनिंग से तो हम बता सकते हैं कि भाई एप्पल जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी कि क्यों नीचे जाते हैं वो एबडक्टिव रीजनिंग से आती है. ठीक है, एबडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि वी ट्राई टू come up with a plausible reason which will explain our observations. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एक आपसे सवाल किया था कि आपने घर आए और आपने देखा सारा सामान बिखरा हुआ है. ठीक है, तो उसकी क्या पॉसिबल रीजनिंग हो सकती है. तो आप में से किसी ने बताया था कि पॉसिबल रीजनिंग है कि हो सकता है कोई रॉबरी हुई हो हमारे घर में. ठीक है, तो अब जो रॉबरी की जो एक्सप्लेनेशन आपने जनरेट की है वो डिडक्टिव बेसिस पे नहीं की और इंडक्टिव बेसिस पे नहीं की बल्कि आपने एबडक्टिव बेसिस पे की. ये उसका मतलब है कि आपके माइंड ने एक क्रिएटिव एक्ट परफॉर्म किया और एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जनरेट की फॉर एन ऑब्जर्वेशन. तो जितनी भी थ्योरीज हम जनरेट करते हैं साइंस में वो आमतौर पे इसी तरह से एबडक्टिव रीजनिंग
کی بیسس پہ ہم کرتے ہیں. تو inductive reasoning is the creative act which generates a possible explanation کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ ہوا. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی تھیوریز ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پلانٹس کے جو ہم نے ماڈل دیکھا تھا پریویس کلاس میں, اس میں ہم نے دیکھا تھا مرکری جو ہے وہ پہلے آبزرو کیا گیا کہ وہ جو ہے چلتے چلتے وہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاتا ہے, پھر دوبارہ سے آگے جاتا ہے. تو اس کی تھیوری یہ پیش کی گئی تھی کہ وہ ایک چھوٹے سرکل میں ٹریول کرتا ہے which rolls on a bigger circle. تو یہاں پہ abductive reasoning یوز کی گئی تھی کہ ایک پاسبل ایکسپلینیشن جنریٹ کی گئی تھی کہ وہ کیوں ہمیں نظر آ رہا ہے پیچھے جاتا ہوا مرکری. تو یہاں اس ایگزامپل سے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ abductive reasoning جو ہے وہ جیسے ہی آپ جنریٹ کریں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کریکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی جنریشن از ون تھنگ, بٹ دین ٹرائنگ ٹو پروو اٹ کہ یہ واقعی یہ صحیح ریزننگ ہے, دیٹس اندر میٹر. ٹھیک ہے. تو وہ جو سرکلس والی ریزننگ تھی وہ ایکسپلین تو کر رہی تھی اس کا موشن کو, لیکن وہ صحیح ایکسپلینیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے. صحیح دیر واز اندر کریکٹ ایکسپلینیشن جس کی وجہ سے وہی سیم ہم افیکٹ آبزرو کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے abductive ریزننگ کی یہ ویکنیس ہے کہ جیسے ہی ہم جنریٹ کریں وہ اس وقت آٹومیٹکلی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو جاتی. یہ گارنٹی ہمیں ڈیڈکٹیو ریزننگ میں ہمیشہ ملے گی. ٹھیک ہے. ڈیڈکٹیو ریزننگ میں اگر فاؤنڈیشن ٹرو ہے تو اس کے بعد جتنے بھی چیزیں ہم ڈیڈکٹ کریں گے اس کے آگے سے وہ ساری آٹومیٹکلی ٹرو ہوں گی, گارنٹیڈ, کیونکہ ان کی جو ٹروتھ کی گارنٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے on the truth of the foundation. اگر فاؤنڈیشن ٹرو ہے then 100% ساری چیزیں. انڈکٹیو ریزننگ جو ہے اس کا ریزلٹ اس وقت تک ٹرو رہتا ہے جب تک ہمیں کوئی کاؤنٹر ایگزامپل نہیں ملے, کیونکہ ہم نے وہ انڈکٹیو ریزننگ میں ہی شروع میں ہم نے بہت سارے ایگزامپلس پہلے دیکھے تھے, پھر ہم نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ بنائی تھی. ایک کرو دیکھا وہ بلیک تھا, دوسرا کرو بلیک تھا, تیسرا تھا, جتنے بھی دیکھے تو بہت سارے کے بعد پھر ہم نے یہ انڈیوس کیا وہاں سے اپنی آبزرویشن سے کہ دیکھیں سارے کروز جو ہیں وہ بلیک ہوتے ہیں. abductive ریزننگ میں اس طرح کی بہت ساری ریپیٹڈ قسم کی وہ نہیں ہوتی, بلکہ ایک فنامنا کو ہم آبزرو کرتے ہیں اور پھر ہم خود بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اس کی کیوں what could have caused this, اس کی کیا پاسبلٹی ہے کہ کس وجہ سے یہ ہم ہوا ہوگا. تو وہ ایکسپلینیشن جو جنریٹ کرنا ہے that is a purely creative act, اور وہ ہم ایک فنامنا کو یا ایک ایونٹ کو دیکھ کے وہ ہم abductive reasoning یوز کرتے ہوئے وہ ہم ایکسپلینیشن جنریٹ کر سکتے ہیں. اور بہت ساری نئی تھیوریز جو ہیں جو کہ بعد میں کریکٹ بھی ثابت ہوئیں وہ عام طور پہ abductive reasoning سے ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ بینزین کا مالیکیول کا اسٹرکچر ہے, اس کی بہت اچھی اگزامپل ہے کہ وہ abductive reasoning سے پتہ چلا تھا کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے جتنے بھی وہ جب تک ایزمپشن یہ تھی کہ یہ جو ہے یہ ایک اوپن چین ہے تو وہ فارمولا صحیح فٹ نہیں ہو رہا تھا, لیکن جب اس کو جو سائنٹسٹ تھا اس نے سوچا کہ اگر اس کو ہم ایک رنگ کی فارم میں لے آئیں تو یہ فارمولا جو ہے یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو وہ رنگ کا جو خیال تھا وہ کہاں سے آیا اس کے ذہن میں, دیٹ واز اے کریٹو پروسیس. ٹھیک ہے. اس نے کہا مے بی اٹس اے رنگ which can explain this formula. تو اس نے وہ ایکسپلین کیا اور پھر وہ بعد میں کنفرم ہوا کہ ہاں یہ بنزین جو ہے اس کا رنگ اسٹرکچر ہوتا ہے. تو شروع میں جو ہے یہ گیس کرنا کریٹیولی, جیسے مائیکل فیریڈے تھا, اس نے جو الیکٹرکسٹی اور میگنیٹزم کا ریلیشن شپ تھا وہ اس نے اسی طرح سے abductive reasoning کی مدد سے جو ہے معلوم کیا تھا, اور وہ بعد میں چل کے جو ہے وہ کنفرم ہوا کہ ہاں واقعی ان دو فورسز کا آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو یہ والی ریزننگ جو ہے یہ abductive reasoning کہلاتی ہے. retroductive is similar to abductive reasoning, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دو فنامنا کو لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپس میں, بلکہ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم
ہم وہ والا فنامنا آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ essential ہو for appearance of this observed phenomena. یعنی کہ کون سی ایسی کنڈیشن ہے جس کے بغیر یہ جو ہم آبزرو کریں وہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا یعنی کہ ان کو لنک کرنا کہ یہ دیکھیں یہ اگر کنڈیشنز ہوں گی تو تبھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پاسبل ہے, ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے. وہ بھی ایک طرح کی کریٹو ریزننگ ہے. اٹس ناٹ انڈکٹیو, اٹس ناٹ ڈیڈکٹیو. اور ایبڈکٹیو سے یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ اس لیے کیونکہ ایبڈکٹیو میں آپ کے پاس پورا اوپن فیلڈ ہوتا ہے, کہیں سے بھی آپ ایکسپلینیشن لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ریٹروڈکٹیو میں جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے it tries to link one observed phenomena with one necessary cause. یعنی اس میں abductive reasoning میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پروپوز کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے گھر واپس آئے اور آپ نے دیکھا ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں تو ہو سکتا ہے رابری کی وجہ سے ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت تیز آندھی آئی تھی جب آپ گھر پہ نہیں تھے تو اس کی وجہ سے ہوا نے ساری چیزیں بکھیر دی. تو وہ دیٹس another possible explanation. لیکن ریٹروڈکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کنڈیشن کی ایبسنس میں یہ ریزلٹ پاسبل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو there must be this condition that must be present for this to appear. تو اس کو ہم ریٹروڈکٹیو کہتے ہیں when we try to link two phenomena together in a cause and effect kind of relationship. جبکہ وہ جو کاز ہے وہ ہم ڈائریکٹلی اپنا امپیریکلی آبزرو نہیں کر رہے, بلکہ ہم ریزننگ سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہوا ہوگا تبھی یہ ہوا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا یہ. اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا وہ ہم ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ صرف ہم ریزننگ دے رہے ہیں کہ دیکھیں this is the reason why what you are observing cannot happen unless this thing has happened. So that's how they are kind of similar. Both are creative, but both are try to present an explanation for an observed event. Lekin they are different from deduction and induction. Again, induction وغیرہ کو ہم انڈکشن میں ہم جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی آبزرویشنس کو اور ان کو ایک جنرل ٹروتھ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ڈیڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے چیزیں ہم اسی سے پھر اس کو آگے ڈرائیو کرتے ہیں دوسری چیزیں. ایبڈکشن میں اور ریٹروڈکشن میں دونوں میں ہم ایسی چیز پوسٹولیٹ کرتے ہیں جو ہم نے ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کی ہوتی, لیکن تو ہو سکتا ہے ہو. ایبڈکٹیو ریزننگ میں ہے کہ وہ دیر از اے پاسبلٹی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو. اور ریٹروڈکٹیو ریزننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ آرگیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں اگر اس کو آپ سچ نہیں مانتے پھر یہ جو ہے افیکٹ یہ آبزرو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک طرح کی آرگیومنٹ سارٹ آف ہے, اور اس کو ہم آرگیومنٹ کو جو ہے وہ اس وقت تک نہیں جنریٹ کر سکتے جب ہم کریٹیولی وہ جنریٹ نہ کریں کنڈیشن which are absolutely necessary for producing this effect. تو یہ اس ٹائپ کی ریٹروڈکٹیو ریزننگ بھی جو ہے آج کل یوز ہوتی ہے کافی فار کریٹنگ نیو تھیوریز. ایبڈکٹیو اور ریٹروڈکٹیو دونوں جو ہیں they are used for generating new theories. New theories کا مطلب ہوتا ہے کہ something that explains why. ٹھیک ہے. why کا آنسر جو ہے وہ تھیوری کی فارم میں ہوتا ہے. تو اگر کوئی why کوشچن ہو یا how کوشچن ہو, اس کو آنسر کرنے کے لیے آپ ایک تھیوری کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, تو وہ تھیوری جو ہے وہ عام طور پہ ایبڈکٹیو یا ریٹروڈکٹیو ریزننگ کی مدد سے ہی ہم کر سکتے ہیں. یعنی کہ اٹس اے کریٹو پروسیس, اور اس کے اندر ہم لاجک بھی یوز کرتے ہیں, اپنی پریویس نالج بھی یوز کرتے ہیں, موسٹلی پریویس نالج اور لاجک اینڈ کریٹیوٹی, یہ تینوں ایلیمنٹس کی مدد سے پھر ہم جو ہے نئی تھیوریز پیش کر سکتے ہیں. یعنی کہ نئی تھیوری پیش کرنا کوئی
it's not just purely creative element. It has to have some logical foundations and logical kind of support. फिर ही हम theory पेश कर सकते हैं. So I think these were some of the terms that you wanted clarification on. Maybe थोड़ा सा हम clarify हो गए. I would encourage you to read up more on these terms and try to look for them when you read papers. कि कौन से research में deductive reasoning use हुई है, कौन सी research में abductive हुई है, वगैरह वगैरह. Any questions or comments from the class? Sir, I have a few questions, but before I ask them, I would like you to ask about whatever we have studied. Sir, जितना भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, तो definitely it's more about self research as well. मतलब हम इसको खुद भी search करेंगे. बट ये क्वेश्चन पहले भी आया है. हमने जब पहले शुरू में भी जब डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे थे, तो यही बात आई थी कि हम कैसे ये चीज़ आइडेंटिफाई करें कि हम अगर कोई लेट से रिसर्च करने जा रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो हम किस तरह, कौन सी अप्रोचेज और किस नैरेटिव के ऊपर काम करें. तो जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें अभी यहाँ पे समझी हैं, तो वो इटसेल्फ हर चीज़ की डेफिनेशन और वो किस तरह से वर्क करती है वो तो समझ आ गया है. लेकिन लेट से मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है इस तरह का, लेट से किसी ने मुझे प्रॉब्लम दी है, किसी कंपनी ने, उसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं अगर उस पर रिसर्च करता हूँ, तो अगेन क्या ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वाइज वरी करेगा कि मैं कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करता हूँ, या मतलब किस तरह से हाउ विल आई चूज वन ऑफ दोज, या किस तरह से मिक्सचर बना के कैसे उसको यूज़ करें हम. देखिए, इसकी कोई कुक बुक या रेसिपी बुक टाइप की चीज तो नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक के अगर ये कंडीशन है तो आपने ये करना है, अगर ये कंडीशन है तो आपने वो करना है. ये आई थिंक इस तरह से तो चीजें वर्क नहीं करती. ठीक है, दे वर्क मोस्टली ऑन अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव. उसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल कि आप जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है या आप खुद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. ठीक है, जब तक आप उसकी पर्पस के बारे में क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप रैंडमली जो है डायरेक्शंस जो है हिट एंड ट्रायल की मदद से चूज करने की कोशिश कर रहे होंगे कि अच्छा ये मैंने अप्लाई किया, ये तो नहीं काम किया, अच्छा भाई ये अप्लाई करता हूँ, ये भी इसने भी नहीं किया, और कौन सा पैराडाइम है. अपने क्लास वालों को व्हाट्सएप पे किया, यार सारे पैराडाइम बताओ मुझे, बारी बारी सब लगाना जा रहा था. इट वोंट वर्क लाइक दिस. ठीक है, it depends on what is your ultimate purpose. आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, आप मुझे कोई प्रोजेक्ट की एग्जांपल दें तो मैं पॉसिबल पर्पसेस उसके बता सकता हूँ कि देखिए ये इसका ये पॉसिबल होगा, और फिर उससे फिर हम आगे चल सकते हैं इसमें कौन सा पैराडाइम किस पर्पस के लिए सूटेबल होगा. तो इफ यू गिव मी एन एग्जांपल, ये मुझे प्रोजेक्ट मिला है, तो उसको एग्जांपल को लेके फिर मैं आपका क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसर कर सकता हूँ. सर, अभी रन टाइम पे कोई ऐसी एग्जाम्पल रेलिवेंट सोचना आई थिंक अप्रोप्रिएट नहीं होगा. मैं या तो नेक्स्ट क्लास में सोच के आ जाऊंगा. बट अगर जैसे हम नॉर्मली डेटा की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने हमें रिसर्च करने को है बेस्ड ऑन देयर ट्रेंड्स इन प्रीवियस ईयर्स और मंथ्स, तो उसकी एग्जांपल जैसे हाउसिंग हो सकती है, या जैसे ये करीम वगैरह इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो इसके अंदर बहुत अमाउंट ऑफ डेटा होता है. तो इसके अंदर प्रिडिक्शंस हम बिल्कुल मशीन लर्निंग वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन का पार्ट है. हम यहाँ पे मैकेनिज्म समझने की कि क्या पैटर्न्स है उनके डेटा में, वो समझने की बात कर रहे हैं. तो अगर हम ये एग्जांपल भी शायद ले सकते हैं कि अगर हम लेट से करीम या उबर की बात कर लें, तो उनके पास ये डेटा है और वो हमें इस पर रिसर्च करने को कहें और बोलें कि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या प्रिडिक्शंस हो सकती हैं, या सिर्फ उस ट्रेंड को समझना है हमें. तो अगर वो अप्रोच मुझे मिली, वो प्रॉब्लम मिली है, तो मैं उसको अगर सॉल्व करूँ तो मतलब किस तरह से मैं स्टार्ट करूँगा. देखिए, ये अगर आपको प्रॉब्लम मिली है, करीम वाले वो करें कि ये हमारा डेटा है, इसमें से ट्रेंड देख के बताओ. ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली देखिए इसमें आप खुद देख सकते हैं कि ये इनकी क्या क्या एजम्पशंस हैं. ठीक है, इनकी नंबर 1 एजम्पशन ये है कि पास्ट जो है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेगा. ठीक है, तो आप ये बताएं, अब आपने जो अभी तक डिस्कस किया है इसमें से कौन सा पैराडाइम जो है वो इस एजम्पशन से ज़्यादा टैली करता है कि पास्ट जो है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है.
Sir, I think positivism, if I'm not wrong, तो positivism में हम ये चीज़ assume कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास information होती है उसकी base पे हम ये conclude कर रहे होते हैं कि आगे भी वैसे ही होगा. I think so. राइट, ठीक है. तो पॉजिटिविज्म वाले जो हैं वो उनका ये इसमें कोई नहीं कोई एतराज़ नहीं होता या कोई उन्हें शक नहीं होता. वो कहते हैं जो पास्ट में हो रहा है वही फ्यूचर में होता रहेगा. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, आप ये पूछ सकते हैं कि वो ट्रेंड्स मालूम करके क्या करेंगे. उनका उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेंड्स मालूम करने का. सर फॉर नाउ assume कर लेंगे उन्हें अपनी सेल्स बढ़ानी है तो लाइक अपनी सर्विस बेहतर करनी है उन्हें, तो अगर ये गोल है उनका एंड गोल. ठीक है ना. तो उनका मकसद ये है कि देखिए अगर हम ट्रेंड हमें पता चल जाए, ठीक है, तो हम उसी टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर दें ताकि हमारा जो है सेल्स हमारी बढ़ जाए, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए. तो their objective is not to understand what the customer क्या इंटरप्रेट कर रहा है या उसका क्या मीनिंग, किस चीज को क्या साइन कर रहा है. उनका सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर को ऑब्जर्व करके वो देखने जा रहे हैं कि उससे वो किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उस बिहेवियर को. ठीक है, उन्होंने देखा हर कोई जो है वो चाहता है कि उसको टैक्सी सबसे कम टाइम पे मिल जाए यहाँ पे, ठीक है, अपने घर के पास. तो किस तरह से हम वो उसको घर से नजदीक तरीन पहुंचा सकते हैं टैक्सी को. तो दे नॉट कंसर्न विद कि वो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उसके पास पे. ठीक है, तो देयर पर्पस इज जस्ट टू find out के how to treat this as an optimization problem. ठीक है, क्योंकि जो वर्ल्ड जो है वो एक क्लॉकवर्क की तरह चल रही है. ठीक है, हर कोई जो है वो every customer wants their car to be present near their home. ठीक है, तो वो उनका कंसर्न ये नहीं है कि भाई देखें इससे इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, आपको क्यों टैक्सी जल्दी चाहिए, ठीक है, उससे क्या फायदा हो रहा है आपको, आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, ये उनका कंसर्न नहीं है. उस टाइप का क्वेश्चन करना वो करेंगे तो बेवकूफ़ी है, टाइम ज़ाया वाली बात है. लेकिन एक इंटरप्रेटिविस्ट जो है वो ये कहेगा कि लेट्स वेट एंड सी कि हम किस डायरेक्शन में सोसाइटी को लेके जा रहे हैं. हम इस सोसाइटी को स्पीड अप करते चले जाएंगे, इतना स्पीड अप कर देंगे कि फिर टैक्सी बिल्कुल उसके बेडरूम के बाहर खड़ी हुई होगी जैसे ही वो सुबह उठेगा. ठीक है, बेडरूम से निकलती टैक्सी में बैठ जाएगा. करीम वाले इतने ऑप्टिमाइज कर देंगे सेंड दिया. ठीक है, लेकिन उसका फायदा क्या है. डू यू वांट दिस करीम टैक्सी और रोबोटिक ड्रोन टू बी पार्क्ड आउटसाइड योर बेडरूम, कि सुबह उठे और ड्रोन में बैठे और ऑफिस पहुंच गए. ठीक है, या फिर जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है और टेली वर्क जो है वो आ गया. तो ये जो बैकग्राउंड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कंसर्न नहीं है उनका. ठीक है, उनका कंसर्न ये है कि दिस इज द गोल, वी नीड टू अचीव दिस. इंटरप्रेटिव वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि let's look at the goal and see what are the values behind that goal. ठीक है, उसके हिसाब से फिर हमें रिसर्च करनी चाहिए. और क्रिटिकल वाले कहेंगे कि वो गोल्स जो हैं वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है, या वो सिर्फ आपके ऊपर एक आर्टिफिशियल बैरियर लगा रहे हैं कि भाई टाइम पे पहुंचना ऑफिस, वरना तो आपकी तनख्वाह में से पैसे कटेंगे. ठीक है, तो इज इट व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक कहीं पे ऑपरेशन तो नहीं आ रही, कहीं पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आर्टिफिशियली जस्ट बिकॉज करीम विल मेक मोर मनी उसकी वजह से आपकी जिंदगी जो है वो अफेक्ट हो रही है. ठीक है, तो ये इट्स नॉट अबाउट चूजिंग विच पैराडाइम. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच यू वांट टू डू रिसर्च. की पर्पस क्या. ठीक है, अगर आपने करीम ने कहा है कि आप प्रोजेक्ट करें फिर आप करेंगे, ठीक है, जाहिर है that's not your purpose, that you are just doing what is their purpose. तो उनका पर्पस से तो वो क्लियर है कि आपने कौन सा पैराडाइम लगाना है. ठीक है, आपने मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगानी है वहाँ पे, आपने मशीन लर्निंग लगानी है वहाँ पे, दैट्स वेरी क्लियर. वहाँ पे आप ये नहीं करेंगे कि आप जाके, और करीम ने कहा कि मुझे ट्रेंड देख के बताएं जिससे हमारे प्रॉफिट बढ़े. तो यू वॉन्ट गो एंड स्टार्ट इंटरव्यूइंग
individuals and saying کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کی اور آپ کی جو ریلیٹیوز ہیں ان کی لائف پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ اس سے وہ آپٹیمائز نہیں ہوگا. بالکل. تو دیٹ ڈیپینڈس آن the type of research you want to conduct. It's not like this is a toolbox I have or this is my task in front of it. تو کون سا ٹول میں لگاؤں تاکہ وہ صحیح آنسر آئے. It's not that. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے کون سا ٹول یوز کرنا ہے اس کے لیے. These are different ways of looking at the world, different ways of understanding the world. ٹھیک ہے, اس ontology is not like a میکینکس ٹول کٹ کے ایک اسکرو ڈرائیور ہے اور ایک 4 ٹولز ہے آپ کے پاس, ایک پلائر ہے, ایک اسکرو ڈرائیور ہے, ایک ہیمر ہے آپ کے پاس اور ایک سو ہے, اور ان 4 کو بس آپ نے کسی ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرنا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, تو وہ these are more foundational kind of questions. This is not a cookbook or a recipe. یہاں پہ کہ بھائی دیکھیں اس پروجیکٹ کے لیے یہ پیراڈائم لگائیں, اس پروجیکٹ کے لیے یہ پیراڈائم لگائیں, اس پیراڈائم کے لیے یہ کریں. اس طرح سے نہیں ہے. صحیح سر, it's clear now. I have other question as well, but if somebody want to ask anything, otherwise I will ask. Okay. So سر ہم نے ابھی انٹرپریٹزم کی بات کری ہے, تو اس کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ جیسے پازیٹیوزم کے اندر ہم یہ چیز ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ریسرچر اور پارٹیسپینٹس ہیں ان کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے ہماری اسٹڈی کے اوپر. اور انٹرپریٹزم میں یہ تو تھوڑی چیز اپوزٹ ہے کہ ہم مطلب ہمارا پیراڈائم ہی اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں اور ریسرچرز ہیں ان کا اس پہ کیا انفلوئنس ہے, وہ کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو. تو سر اگر فار ایگزامپل جیسے ہم نے ابھی ایک ریئل لائف ایگزامپل دی تھی, تو اسی طرح لیٹ سے میڈیکل کی ہم بات کر لیں, تو میڈیکل کے اندر لیٹ سے ہم انٹرپریٹزم کے اوپر اگر کام کر رہے ہیں, تو اب مجھے کوئی ریزلٹ لانے کے لیے ڈیفینیٹلی سرویز کرنے پڑیں گے, سم کائنڈ آف پارٹیسپینٹس بیسکلی لینے پڑیں گے, وہ کسی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. تو سر کتنے پارٹیسپینٹس, مطلب یہ ہم کیسے اپنا اسکوپ, بیسکلی میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ اپنا اسکوپ ہم کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا کیا لمٹ ہے. فار ایگزامپل اگر میں کسی ڈیزیز کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں اور اس سے ریلیونٹ پیشنٹس سے میں نے سرویز لیے ہیں, ٹھیک ہے, تو بیسکلی ایٹ واٹ مومنٹ آئی ول گیٹ ٹو نو کہ جو ڈیٹا میرے پاس آیا اب میں اس سے کوئی چیز کنکلوڈ کر سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی اٹس مور لائک کہ آپ جب فیلڈ میں جائیں گے تو زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, بٹ یو نو مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اس کیس میں کہ جہاں پارٹیسپینٹ انوالو ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا لمٹ ہے ہماری اسکوپ کی. دیکھیے آپ کا سوال تھوڑا سا مجھے اتنا ایگزیکٹ سمجھ نہیں آیا, کیونکہ ایک اگر اس کو میں ایک طریقے سے دیکھوں تو وہ تو آنسر بہت کلیئر ہے. ٹھیک ہے, ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن پارٹیسپینٹس. اگر آپ سروے کر رہے ہیں, سروے کی آپ بات کرتے ہیں, تو سروے is a telltale sign that you are doing quantitative research, which is normally done within a positivist paradigm. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس سروے کر رہے ہیں کسی کا, ٹھیک ہے, اور سروے میں دیکھیں پازیٹیوسٹ پیراڈائم کی اگر آپ سب سے آسان شکل یاد رکھنے کی کوشش کریں تو وہ ہے ایکس اور وائی اور ان کے بیچ میں ایک ایرو بنا دیں. ٹھیک ہے, ایکس ایرو وائی. ٹھیک ہے, دس از دی کیپسول فارم آف پازیٹیوزم. ایک سائڈ پہ آپ ایکس لکھیں, ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ آپ وائی لکھیں اور بیچ میں اس کے ایرو لگا دیں. تو یہ 3 سمبلس جو ہیں, ٹھیک ہے, میں ڈرا نہیں کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ مجھے اپنا یہ ٹیبلٹ اٹیچ کرنی پڑے گی ساتھ میں, لیکن جسٹ امیجن ایکس آن ون سائڈ اور پھر اس کے بعد ایک ایرو اور پھر وائی آن دی ادر سائڈ. دس از دی موسٹ کنسائز پکچر آف پازیٹیوزم. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایکس کا امپیکٹ ہو رہا ہے وائی کے اوپر. ٹھیک ہے, تو ایکس از دا کاز, وائی از دا فیکٹ. سر میں اپنا کوشچن تھوڑا سا ریفریش کر لیتا ہوں. جو آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی تھوڑے ٹائم پہلے کلاؤڈ آسمان کی, کہ پازیٹیوزم میں اندر ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, لیٹ سے میں نے 10 لوگوں سے یہ پوچھا کہ آسمان کا کلر کیا, اور سب نے اگر مجھے بلو کہا تو میں یہ کنسیڈر ایزیوم کر لوں گا بیسڈ آن دوز فیکٹ کہ اب آسمان بلو ہی ہوتا ہے.
لیکن انٹرپریٹزم میں جو اتنا مجھے سمجھ آیا اس میں یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل ڈفرینٹ لوگوں نے اگر لیٹ سے مجھے ڈفرینٹ آنسرز دیے ہیں, کسی نے رات میں کیا, اگر میں ایک ہی ٹائم پہ ابھی پاکستان سے کسی سے پوچھوں گا اور یو ایس اے سے کسی پوچھوں تو ان کے لیے ڈفرینٹ کلرز ہو سکتے ہیں, کے لیے ابھی نائٹ کا ٹائم ہو سکتا ہے اور میرے لیے دن کا ٹائم. تو یہاں پہ ڈفرینس پرسپیکٹو کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ تو ایک بہت سمپل سے ہے کہ آسمان کے کچھ لائک 2-3 کلرز ہی دیکھ سکتا ہے ایک وقت میں انسان, لیکن کچھ سینیریوز ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ 10 لوگ اگر ایک چیز کو پرسیو کر رہے ہیں تو وہ 10 الگ طرح سے کر رہے ہوں. تو میرا جو کویشچن تھا بیسکلی وہ اس طرف تھا کہ مطلب اگر میں یہ چیز کو لوگوں پارٹیسپیشنز ہی اگر کنسیڈر کرتا رہوں تو کیا مطلب جتنے میں پارٹیسپینٹس یا جتنی لوگوں کو اس کے اندر انوالو کرتا جاؤں گا تو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آتے رہیں گے. تو میرا وہ مقصد تھا کہ اس جگہ پہ ہم مطلب یہ تھوڑا کنفیوزنگ نہیں ہو جائے گا کہ ہم کنکلوڈ ہی نہیں کر پائیں گے, ہر بار کوئی نئی چیز مل رہی ہوگی ہم. رائٹ, نہیں ٹھیک ہے, اب میں سمجھا آپ کا آنسر. دیکھیں وہ جو ایگزام اسکائی از بلو کی ایگزامپل وہ انٹرپریٹیوزم کی نہیں تھی, وہ انڈکٹیو ریزننگ کی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کو اسکائی از بلو کو آپ چھوڑ دیں, اس میں اس کو میگنیٹس پہ لے آئیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک میگنیٹ کو دیکھا دوسرے میگنیٹ سے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے, ایک اور میگنیٹ لے کے آئے وہ بھی اٹریکٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی آپ میگنیٹ لے کے آئیں گے وہ سب اٹریکٹ کر رہے ہوں گے اسی طرح سے. تو پھر آپ انڈکٹیو ریزننگ استعمال کرتے ہوئے کہہ دیں گے کہ میگنیٹس اٹریکٹ. ٹھیک ہے, یہ انڈکٹیو ریزننگ کی وہ ہے ایگزامپل. جو اسکائی از بلو تھا وہ میں نے ایسے لے دی کہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ایگزامپل تھی, آئی ایم شیور. لیکن وہ پارٹیسپینٹ کی جب بات آتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آدمی کہے گا کہ آسمان نیلا ہے, دوسرا کہے گا کہ آسمان ایک ایسی چیز ہے جس میں پرندے اڑتے ہیں. اسی سے آپ نے پوچھا کہ آسمان کیا ہے, اس نے کہا کہ آسمان جو ہے وہاں سے مصیبتیں برستی ہیں. چوتھے سے پوچھے گا آسمان کیا, وہ آسمان کہے گا کہ یہ چھتری ہے. پانچویں سے پوچھا آسمان کیا ہے, اس نے کہا آسمان جو ہے وہ میری شاعری کا عنوان ہے. ایک اور آدمی کے پاس گیا آسمان کیا ہے, اس نے کہا مجھے نہیں پتا آسمان کیا ہے. تو پھر تو آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ انٹرپریٹیشن کی اس میں انٹرپریٹیزم جو ہے وہ ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن کہ جتنے زیادہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے اتنے زیادہ اچھی انٹرپریٹیشن ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اٹس لائک اے اسٹوری. ٹھیک ہے, تو یہ سبق آموز اسٹوری جو ہے جیسے آپ بچپن میں پڑھتے تھے لالچ بری بلائے, تو اس کی آپ نے 50 اسٹوریز تو نہیں پڑھی تھی نا, ایک ہی اسٹوری سے پتہ چل گیا تھا کہ لالچ بری بلائے. ٹھیک ہے, آپ نے کتنی اسٹوریز پڑھی تھی لالچ کے بارے میں بچپن میں اصل؟ ہاں سر, مجھے تو وہی یاد ہے, وہ چڑیا کے بچے کو گرا دیتا ہے وہ نیچے, دیمک لگ جاتی ہے گھر میں. اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد, وہی ذہن میں بیٹھی ہے. تو ایک اسٹوری کے اوپر آپ نے جو ہے نا کچھ نالج حاصل کر لی, کچھ سبق حاصل کر لیا, کچھ کر لیا, اور اس کو پھر اپلائی کر رہے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے. ٹھیک ہے, اپنی لائف میں آپ کہ دیکھیے میں نے بچپن میں اسٹوری پڑھی تھی, اس سے مجھے پتا چلا لالچ اچھی چیز نہیں ہے, لیکن وہ صرف ایک اسٹوری تھی. ٹھیک ہے, اب یہ میں اس میں نہیں ہوگا انڈکٹیو ریزننگ آپ لگائیں کہ اچھا میں ایک آدمی سے پوچھوں لالچ اچھی چیز ہے یا نہیں, اس نے کہا نہیں اچھی چیز نہیں ہے. پھر دوسرے سے پوچھا, پھر تیسرے سے پوچھا, پھر سیمپل سائز ڈٹرمن آپ کرنے لگا کتنے لوگوں سے میں پوچھوں گا. ہو سکتا ہے آخر میں ایک آدمی آپ کو ملے وہ کہے بہت اچھی چیز ہوتی ہے لالچ. ٹھیک ہے, پھر آپ کی پوری کنکلوژن جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. آپ کہیں گے او ہو یار یہ تو میں نے, اگر میں 3999 پہ رک جاتا تو میرا ایک کنکلوژن آتی تھی, اب میں نے 4000 آدمی سے پوچھ لیا, اس نے اپوزٹ مجھے بتا دیا. تو انٹرپریٹیوزم میں یہ اٹس ناٹ کہ ہاؤ مینی پیپل یو آسک, اٹس ناٹ اے سیمپل سائز. سیمپل سائز پازیٹیوزم میں استعمال ہوتا ہے, اور وہاں پہ اسٹیٹس میں جو ہے وہ فارمولے دیے ہوئے ہیں کہ اپنے یہ کویشچن کرنے ہیں تو آپ کو اتنی پاور چاہیے رزلٹ میں, تو اتنا سیمپل سائز ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے, تو وہ that's a very different sample size is the issue of positivist methodology. اور interpretivism میں ایک اسٹوری کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پرووائڈیڈ کہ وہ آپ نے صحیح طرح سے کنسٹرکٹ کی ہوئی ہے. کوئی جھوٹی اسٹوری سنائیں گے آپ کسی کو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے ریسرچ میں جو ہے آپ کو ایسی اسٹوری کنسٹرکٹ کرنی ہوتی ہے جو کہ آپ کو ایکچولی انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرے. ٹھیک ہے, اٹ وونٹ ٹیل یو کہ ہمیشہ اس طرح سے ہی ہوگا, بٹ اٹ ول ٹیل یو کہ دیکھیں اس ایک سچویشن میں, اس اسپیسیفک سچویشن میں یہ ہوا تھا,
इससे अब आप खुद ही सोचें कि भाई देखें इस आदमी के साथ ऐसा हुआ था इस सिचुएशन में, तो इससे मैं क्या सबक हासिल कर सकता हूँ। अब जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में भी आएगी, ठीक है। जितनी भी आप स्टोरीज जितनी भी पढ़ते हैं आप, उनका पर्पस यही होता है to help you in grappling with the situation that you will encounter, not necessarily exactly कि आप वही same encounter करेंगे story, ठीक है। उसका exact situation नहीं होती, बल्कि उसमें से आपने वो understand करने का मतलब होता है कि उसके अंदर से वो tacit knowledge आपने absorb करनी होती है, जो कि आपकी फिर अपनी understanding में assimilate होके will help you in dealing with future situations in a similar way. So interpretive research का भी यही purpose होता है, to help us in understanding particular situations so that we are in a better position to cope with them. Okay. So that's I think I try to answer your Yes, sir. question as best as I can. I got the answer. But I think that was a good question. और आपके पास कोई question है? Sir, he mentioned, I think Asad, you mentioned about the distance between the researcher and the object of the research. So there was one thing I wanted to mention here, that we discussed the distance being large for like positive approaches in the last lectures, and we said that interpretive have like smaller distances. But while going through one of the research papers, I came across this discussion of an outside researcher, and that cleared one of my perspectives on this as well, so I wanted to share that. It's not only about interpretivist having, you know, a smaller different distance between research and object. It can be like an outside perspective as well, so the distance will determine how much your involvement as a researcher is in the research, rather than, you know, it being an interpretive research or a positivist research. So these two, for example, if it's an outside researcher, it won't have a lot of you know, input in their opinion or their perspective, their understanding in the research, and whereas an inside observer or an inside researcher, they would have, you know, effect on the outcomes of the research as well. They're not just observing. For example, if we take an example of an interview, if you're taking an interview and you have like a list of very controlled questions, and you're very involved in the discussion, and you're influencing the researcher's perspective, research object's perspective as well, then you may be the inside researcher. But when you're just giving them questions and getting answers without influencing their perspective or understanding, or, you know, evolving that while discussion, then it would just be as an outside observer. So this distinction would not differentiate between paradigms, I guess. So this is one of the things that we discussed last time, which was a bit confusing for me. Maybe we just differentiated in between the paradigms, and it can be within one of the paradigms as well. It is not related to that. Yes, I think that's I think I appreciate this comment. और रीच इसमें ये देखिए कि हम जब से ये हम डिस्कशंस करें क्लास में, हम कुछ बाइफर्केशंस की और डायकोटमीज की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें एक इनसाइड आउटसाइड बाइफर्केशन है, और एक डिस्टेंस है, क्लोज एंड फार है, और इसी तरह की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और बहुत सारी हमने देखी थी। और लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इनके कोई ऐसा नहीं है कि हम एक लाइन ड्रॉ करें और उसमें से सारी जो है एक साइड पे, और उनका सारी बाइफर्केशंस को राइट साइड जो है वो उसकी लाइन की दूसरी साइड पे लिख दें, बल्कि डिफरेंट पैराडाइम्स में ये जो है, ऑल्दो जनरली स्पीकिंग उनकी कुछ एफिनिटी होती है। जैसे कि पॉजिटिविस्ट है, उस पैराडाइम में ऑब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा एफिनिटी होगी, और जो इंटरप्रेटिविस्ट है वो सब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा होंगे। और इसी तरह से
پازیٹیوسٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ویو کی طرف زیادہ جھکے گا اور جو انٹرپریٹیوسٹ ہے وہ ان سائڈ ویو کی طرف ہوگا. لیکن یہ بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے لائک یو سیئنگ کہ یہ they can sometimes overlap and merge and maybe sometimes may not be very useful way of classifying or distinguishing between paradigms. تو میتھڈالوجی سے جب ہم میتھڈ کے لیول پہ اترتے ہیں تو میتھڈ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ایسی انٹرپریٹیو جو ہے اس میں ہم sometimes we use quantitative data to gain understanding of what's happening. ٹھیک ہے. اسی طرح سے positivist paradigm میں sometimes we use qualitative data to find the general laws, cause and effect type of laws. تو وہ ہم کر سکتے ہیں sometimes switch کر سکتے ہیں. But in general, I think اس طرح سے ہے. اور آپ کا جو specific comment ہے وہ اگر میں صحیح طرح سے سمجھوں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈسٹینس ہے ریسرچر کا فرام دا آبجیکٹ وہ ایک الگ چیز ہے اور بینگ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پرسپیکٹو وہ ایک الگ چیز ہے. Is this what you're saying? I wanted to say that it's different from the paradigms. Like we separated it between the positivist saying that positivist approach has a larger distance, and then when we talked about the smaller distance between the object and the researcher, we talked about the interpretive approach, and it's not just the smaller distance that the smaller distance is in the interpretive approach. There can be a large distance between the object and researcher as well in the interpretive approach, and it is just about how a person is understanding what the research object is saying, or what they have perceived through. It's basically the person, we are trying to understand what the person understands about the concept, like the object understands about its surrounding or whatever we are trying to research about. So the researcher themselves are trying to interpret that in their own words or in their own understanding of the paper, right? So it does not matter whether they have a large distance or small distance, it can still be an interpretive research. نہیں اس میں دیکھیے ہریش میں تھوڑی سی ایک اور کلیریفیکیشن کروں گا. دیکھیے اس میں میتھڈ کے لیول پہ اگر if I being a researcher I choose not to influence my objects of research on purpose, ٹھیک ہے, تو میں یہ ایک اسٹریٹجی استعمال کر رہا ہوں کہ I'll just be as passive as possible, اور میں ان کے opinions کو یا ان کی interpretations کو influence کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. تو میتھڈ کے لیول پہ تو یہ ایک ٹیکنیک ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو انٹرپریٹیوسٹ پیراڈائم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ in principle it is not possible for me as a researcher to take myself out of this research. کیونکہ جب میں سن رہا ہوں گا اس کے جوابات, چاہے کتنے ہی پیسively سن رہا ہوں without influencing the answers in any way, لیکن میں ان آنسرس کو جب میں سنوں گا تو میں بھی خود اپنے جو میری بیک گراؤنڈ نالج ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میرا جو لینس ہے اور جو میری انٹرپریٹیشن کی میری اپنی کیپیسٹی ہے, میں اس کو ایکچولی میں I'll have to use that, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ایز اٹ از میرے مائنڈ میں نہیں جائے گی, بلکہ میں خود اس کو جو ہے ایک خاص انداز سے سمجھوں گا, ٹھیک ہے. تو اس کو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دو ریسرچرز بیٹھے ہوئے ہیں, لیفٹ پہ ایک بیٹھا ہوا ہے, ایک رائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, and both of them are trying to maintain a large distance between them and the observers, اور وہ صرف سن رہے ہیں, اور سن کے انہوں نے اپنے الفاظ میں جو ہے لکھنا ہے کہ ہمیں کیا آنسر ملا ہے, ٹھیک ہے. not the exact words. مثال کے طور پہ وہ انگلش میں بات کر رہا ہے لیکن آبزرورس نے جو ہے وہ اردو میں لکھنا ہے, یا وہ اردو میں بات کر رہا ہے آپ کا رسپونڈنٹ, اینڈ یو ہیو ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ انٹو انگلش, اور اس کو جو ہے آپ نے اینالائز بھی کرنا ہے ایک پیراگراف میں. تو دیر از آلویز اے پاسبلٹی کہ جو لیفٹ پہ جو بیٹھا ہوا ریسرچر اس کا جو پیراگراف ہوگا اور جو رائٹ پہ جو بیٹھا ہوا ریسرچر اس کا پیراگراف ہوگا, ان میں ڈفرینس آئے گا.
اور وہ ڈفرینس اس لیے ہے کیونکہ وہ پیراگراف لکھتے ہوئے ان کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اسپل اوور ہوگی ان دیٹ پیراگراف ان دیٹ انٹرپریٹیشن. تو انٹرپریٹیوسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریسرچر ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ابزارو نہیں کر سکتا. وہ جب بھی اس کو ڈیٹا کو دیکھے گا وہ اس کے اندر اپنا جو ہے پرسنالٹی اس کو اناسکیپبلی لانی پڑے گی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہے. just to understand the answer from the observer, they'll have to interpret them themselves. So there's a two level of interpretation going on. ایک تو جو participants ہیں وہ خود انٹرپریٹ کر رہے ہیں اپنی ورڈ کو اور پھر وہ اپنی انٹرپریٹیشن کو اپنے ورڈس میں جو ہے ٹرانسفارم کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن آپ کے پاس جو ورڈز آ رہے ہیں آپ ان کو پھر ایز اے ریسرچر یو آر انٹرپریٹنگ دیم اینڈ coming to your conclusion. So there's two interpretations happening here. One is your participants interpreting their universe and you interpreting their interpretations in your own words. So although we can have at the methods level, we can have this distance like you're saying, but you'll have to interpret it the data from your own perspective. یہ وہ کہتے ہیں. اور آؤٹ سائڈ اور انسائڈ کا جو ہے وہ بھی لائک یو سیڈ کہ it could be inside perspective means when you are when you adopt that role جو کہ آپ کے participants کا ہے پھر ہی آپ جو ہے وہ انسائڈ جو ہے perspective جو ہے وہ you can acquire that. For example, اگر آپ if you are studying people who go to a particular gym اور جم ممبرس کی آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہی ہیں کہ ان کے کیا ایکسپیرینسز ہیں تو یو ول ہیو ٹو بیکم اے جم ممبر یور سیلف ان آرڈر ٹو گیٹ دی ان سائڈ پرسپیکٹو. ٹھیک ہے. اور آؤٹ سائڈ پرسپیکٹو ہوگا کہ یو جسٹ اسٹینڈ آؤٹ سائڈ دی جم اینڈ جسٹ آسک ایوری ون ہوز کمنگ آؤٹ کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے. تو یو رائٹ کہ یہ ڈفرینٹ ہیں بٹ دے ناٹ does not tie 1:1 with one paradigm. You can use one paradigm, but at the methods level, you can choose what strategy you have to adopt. اور وہ میتھڈ کا لائے گا لیکن اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے کہ آپ نے کیوں ڈسٹینس زیادہ رکھا یا کم رکھا اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ دیٹ وڈ کم فرام یور میتھڈالوجی. So there was another good comment. Anyone else from the class want to say anything? Sir, جو ہم نے ابڈکٹیو اور ریٹروڈکٹیو کے اندر دیکھا تھا کہ یہ ہم تین بیسس پہ کے اوپر کامنٹس کر رہے تھے کہ ہمارے پاس لاجک ہوتا ہے, کریٹیوٹی ہوتا ہے اور پریویس نالج ہوتا ہے. تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ پریویس نالج ہماری ٹرو ہی ہوتی ہے کہ اگر جیسے ہم نے کہا کہ سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ. تو یہ اور فاؤنڈیشن کے اندر جو تھا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابڈکٹیو اور ریٹروڈکٹیو کے اندر بھی فاؤنڈیشن والا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ فاؤنڈیشن بھی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ فاؤنڈیشن ٹرو ہوتی ہے ہمیشہ اور اس کی بیسس پہ ہم لوگ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. جی ان اے وے یہ آئی تھنک یہ امپریشن میں نے کریٹ کیا کہ اس میں ہماری پریویس نالج جو ہے اس کا رول ہوتا ہے. بٹ دیر از دا لاجیکل ریزننگ کی جو چین ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی کریٹیوٹی پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. ابڈکٹیو ریزننگ میں جو نالج ہے بیک گراؤنڈ نالج وہ ایک سارٹ آف کیپیسٹی جنریٹ کرتی ہے جس کی مدد سے آپ کریٹو بن جاتے ہیں. بٹ اٹس ناٹ لائک کہ یو یوز یور بیک گراؤنڈ نالج اور پھر اس سے آپ لاجیکل چینز لے کے آئیں ڈیڈکٹیو یا انڈکٹیو اینڈ دین یو کم اپ ود دس نیو کریٹو آنسر. دیٹس ناٹ does not happen. So background knowledge جو ہے it enables you to be creative. ٹھیک ہے. اگر آپ بیک گراؤنڈ کا نالج کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس پرابلم کے بارے میں آپ نے فار ایگزامپل پریویس سولوشنس جو بھی اس کامیاب نہیں ہوئے یا پریویس ایکسپلینیشنس جو بھی ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ
कामयाब नहीं हुई हैं, उनकी अगर आपके पास नॉलेज होगी तब आप एक नई एक्सप्लेनेशन जनरेट करने में, शायद क्रिएटिवली नई एक्सप्लेनेशन जनरेट करने में ज़्यादा वो आपको मदद मिलेगी। अगर आपको फॉर एग्जांपल वो बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो there is a chance that you might reproduce one of them, or there's a chance कि वो जो पॉसिबल स्पेक्ट्रम था वो आपके जहन में नहीं आया कि देखिए ये इतना वाइड स्पेक्ट्रम पॉसिबल है इसके सॉल्यूशंस का, तो लेट मी गो अ बिट फर्दर। सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि वो जो है बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसका कोई इनके इन्फ्लुएंस वाला ऐसा ऐसा लिंक नहीं होता जिसको आप एक पेपर पे लिख सकें कि दिस वाज माय बैकग्राउंड नॉलेज, देयरफॉर दिस, देयरफॉर दिस, देयरफॉर दिस, देयरफॉर दिस न्यू एक्सप्लेनेशन। उस तरह की चेन शायद नहीं बनेगी, बल्कि वो इनडायरेक्टली सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस करेगी आपकी क्रिएटिविटी को। अब मुझे एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं मालूम कि इंसान की दिमाग में क्रिएटिविटी जो है वो जो थॉट जो जनरेट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। आई डोंट हैव दिस नॉलेज एंड आई डोंट थिंक कि हमारी साइंस ने भी शायद अभी इतना एग्जैक्टली बताया है कि कोई ख्याल किस तरह से किसी के जहन में आता है, ठीक है। We just know कि it is sort of influenced by what's happening around them at the moment and maybe in the past, but उसका कोई deterministic mechanism as such नहीं है, ठीक है। तो उसका जो हम लेबल दे देते हैं वो क्रिएटिविटी दे देते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में वो वाली क्रिएटिविटी यूज हो रही है, इट्स नॉट the mathematical link between your background knowledge and the new explanation that you generate. Okay. All right, I think that was a good discussion today. I have not uploaded your papers on design science research, but I'll do them in the next couple of days. And then please read them, and then we'll discuss the design science paradigm in our next class. Sir, I have this question that we have a schedule for midterm. So it is after the coming week. So Yeah, same question. Will we have a midterm exam for research methodology? Yep, we have. आपकी Sir, course किस outline type का में होगा? I think, like I think try to answer this question before as well, और उसका जो मेन फीचर्स हैं वो ये है कि ये ओपन बुक होगा, नंबर 1, ओपन इंटरनेट होगा, और दूसरा फीचर ये है कि देयर नो राइट आंसर्स, ठीक है, देयर नो सिंगल राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस. You will be assessed on the quality of your arguments जो आपने पेश करेंगे, ठीक है, it should be correct. और कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उनके बारे में आपकी कोई मिसकंसेप्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल इंटरप्रेटिविज्म को लिख देते हैं कि दिस इज अ वेरी रीसेंट फिनोमेना, तो मे बी दैट्स नॉट फैक्चुअली ट्रू, तो वो उस टाइप की मिसकंसेप्शन जो है वो भी that will also lead to deduction in marks. But अगर आपके कोई इस तरह की misconceptions नहीं है and the quality of your arguments is good, then obviously you'll get good grades. Thank you, sir. All right, thank you everyone. I'll see you next week. Please type in your names in the chat box. Thank you, sir. Thank you Thank you, sir. everyone. Allah Thank you, Hafiz. sir. I'll see you next time.